اگر ایک صاحب نے کہا کہ بھئی نماز پڑھنے پہ میں سائیکل دلاؤں گا، دوسرے صاحب نے کہا نہ پڑھنے پہ میں گاڑی دلاؤں گا، آپ کیا کریں گے؟ اس کی کمٹمنٹ ریوارڈ کے ساتھ بنی ہے یا اس کی کمٹمنٹ کاز کے ساتھ بنی ہے؟ یہ بہت اہم بات۔ کبھی زندگی میں کسی ایسے واش روم میں گئے ہیں جس کی لائٹ ہے، اس کا سوئچ واش روم کے باہر ہو، اور آپ اندر گئے ہوں اور باہر سے کسی نے واش روم کا سوئچ آف کر دیا، اندھیرا ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنی موٹیویشن کا سوئچ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، اپنے اندر نہیں رکھتے۔ باہر سے کوئی بھی آتے جاتے ہوئے ان کو پر امید کر دیتا ہے، ان کو نا امید کر دیتا ہے، ان کو بجھا دیتا ہے، ان کو روشن کر دیتا ہے۔ ہماری اصل ضرورت موٹیویشن نہیں ہے، ہماری اصل ضرورت شعور ہے، ایمان ہے، علم نافع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے وائی موٹیویشن فیلز۔ موٹیویشن جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو میرا خیال ہے کہ ان چند الفاظ میں شامل ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بہت سے لوگ اس لفظ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کام کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ لفظ بہت دل کے قریب ہے بہت سے لوگوں کے، اور یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور اس سے ان کی کیا مراد ہے اس کو ذرا ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آج میں اس پہ بات کروں گا۔ تو میری گفتگو جو ہے وہ اس میں پہلے میں کچھ اصولی باتیں میں رکھوں گا کہ موٹیویشن سے کیا مراد ہے، اور اس کام کی اہمیت کیا ہے، اور اس لفظ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو کن احتیاطوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو اگر ہمیں کسی اچھے کام کی ترغیب دینی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے، تو کرنے کے کام کیا ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں سمجھیں گے آج کی گفتگو میں۔ بہت سے لوگ میرے بارے میں یہ تعارف کرواتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ بھئی شاید سلمان صاحب کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ آج کے موضوع کی مدد سے میں اس تاثر کو انشاءاللہ تعالی درست کرنے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ مجھے موٹیویشنل اسپیکر نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ میں پھر اس کی تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یہ چیلنج محسوس ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام کو کرنے کا وہ ارادہ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ انرجی اور وہ پیشن، وہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو اگر ایک دفعہ کسی اچھے کام کے لیے موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا کام ایک دفعہ شروع ہوتا ہے اور پھر تھوڑے دن کے بعد تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جذبہ جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی اچھے کام کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اچھے کام کی طرف راغب کیا جائے، بچوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف راغب کیا جائے، اور لیکن اس میں انہیں چیلنج محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھا کام بڑھے پھیلے، لیکن اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی، لیکن انہیں لگتا ہے کہ لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے، یا اگر ہو جائیں تو وہ موٹیویشن ان کی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ موٹیویشن کا جو پورا معاملہ ہے اس میں کیا مسائل یعنی یا کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ ہے موٹیویشن، یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کے یہ بہت سے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے ہمارے معاشرے میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں دنیا میں موٹیویشن کی تھیوریز انٹروڈیوس ہوئے، یعنی جو بڑی موٹیویشن کی تھیوریز جو بہت پاپولر ہیں
وہ پچھلے 100 سال میں پیدا ہوئی ہیں، اور پھر کئی ساری موٹیویشن کی تھیوریز ہیں، لیکن یہ لفظ ایک روزمرہ زندگی کا لفظ بن گیا ہے، عام بول چال میں استعمال ہونے لگا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ایک جدید لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب مطلب یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر انسان اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ضرورت کے تحت یہ لفظ کہیں نہ کہیں استعمال کرتا ہے۔ تو لوگ کیا اس سے مراد لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرا جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس کو شوق اور دلچسپی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کہیں کہیں یہ حوصلہ افزائی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب جو ہے وہ ترغیب ہے، اس کا ایک مطلب تحریک ہے، اسی طرح یہ مایوسی اور نا امیدی کے اپوزٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ موٹیویشن کا جو پروسیس ہے، اگر اس کی سادہ سی تعریف کی جائے تو یہ جذبوں کو بھڑکانے کا عمل ہے، یا پیشن پیدا کرنے کے لیے یا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 2 مشہور اس کی اقسام بیان ہوتی ہیں، ایکسٹرنسک موٹیویشن اور انٹرنسک موٹیویشن، کہ ایک کسی انسان کو باہر سے ہم راغب کریں کسی اچھے کام کے لیے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فرد خود کسی اچھے کام کا جذبہ اور رغبت اور تحریک اس کے اندر خود سے پیدا ہو۔ تو یہ 2 اس کی کہہ لیجئے کانٹیکسٹ ہیں۔ اس وقت جو مسئلہ پیدا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اب موٹیویشن کا جو زیادہ تر جو استعمال ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایکسٹرنسک اور انٹرنسک موٹیویشن کے نام سے ہم نے 2 ٹائپس بنائی ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن زیادہ تر یہ لفظ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یعنی یہ جو ایکسٹرنل یا ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں عموماً یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے کہ بھئی فلانے کو موٹیویٹ کرو، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے، کچھ لوگ کسی موٹیویشنل اسپیکر کے بہت مطلب چاہتے ہیں کہ وہ فلانے موٹیویشنل اسپیکر سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عمومی رجحان یہ ہو گیا ہے کہ اسے کسی اچھے کام کی تحریک اندر سے نہیں بلکہ باہر سے حاصل ہونے لگی ہے۔ زیادہ تر لوگ کسی اچھے کام پر راغب ہونے کے لیے اپنے اندر سے سامان پیدا نہیں کر پا رہے، بلکہ اپنے باہر سے اس کے انتظامات تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کوئی ہمیں اکسائے، کوئی ہمیں اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے، ہمیں اس کے لیے موٹیویٹ کرے، ہمیں تحریک دے، ہمیں راغب کرے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر شوق یا ہمارے اندر دلچسپی پیدا کرے۔ تو یہ ایک جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یعنی اس وقت موٹیویشن کی تھیوریز جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پچھلے 100 سال میں پیدا ہوئی ہیں، اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے۔ ایکیڈیمک سینس میں جب ہم لفظ موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک امکان یہ ہے کہ آپ کے اندر سے موٹیویشن ہے، ایک امکان یہ ہے کہ باہر سے کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو سوسائٹی کی بلکہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مطلب سیلف ڈائریکٹڈ نہیں ہیں، یا اندر سے جیسے ودن مطلب جو ایک اندر سے جو ایک تحریک جنم لیتی ہے، اس کا فقدان ہے تمام معاشروں میں، تمام جدید معاشروں کے اندر۔ وہ باہر سے جو عوامل ہیں ان کی اہمیت ان کی نگاہ میں زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ مسئلہ اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا کے اندر اس نوعیت کا پہلے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب یہ میں تمہیدی بات کر رہا ہوں، پھر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ ہمارے روایتی معاشرے کسی اچھے کام کو کرنے پہ جو عامل ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ تمام بڑی وجوہات باہر پائی جائیں، خارج میں پائی جائیں، اور انسان جو ہے وہ اتنا جیسے ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اتنا جیسے وہ ایک ایکسٹرنل موٹیویشن کے اوپر اس کی ریلائنس اور اس کی ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہو گئی ہو۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس وقت صرف ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک
ایک طبقہ وہ ہے یا ایک معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اندر توانائی ہے اور جذبہ بھی ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کی سینس نہیں ہے، یعنی کرنا کیا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو جذبہ بھی ہے، کیا کرنا ہے اس کی بھی کوئی سینس حاصل ہوئی ہے، لیکن وہ سسٹین نہیں کر پا رہے، ان کے اندر استقامت نہیں ہے، وہ بڑی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں یعنی ایسے افراد جن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، پھر کچھ افراد وہ ہیں جن میں جذبہ ہے لیکن انہیں یہ واضح نہیں کہ کرنا کیا ہے، اور پھر کچھ افراد جنہیں یہ واضح ہے کرنا کیا ہے، وہ بعض اوقات استقامت کا یا جیسے وہ ایک سسٹین کرنا ہے نا، کنسسٹنٹ ہونا ہے، اس کی کمی کہیں کہیں پائی جاتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر کی اہمیت آج کے دور میں اتنی زیادہ کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو نا سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور انہیں بتائے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ یہ بتائے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، وہ ان کے اندر جذبہ بھی پیدا کرے، اور پھر یہ ذمہ داری بھی وہی قبول کرے کہ وہ ہمیں بار بار کھڑا کرتا رہے، جب ہم ڈھیلے ہو کے نیچے گریں وہ دوبارہ ہمیں کھڑا کرنے میں ہماری مدد کرے، کوئی ہمیں تھام لے، کوئی ہمیں پکڑے رہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں کوچنگ کا ایک ڈسپلن ایجاد ہوا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، 20 سالوں میں، اور یہ ایک اور مطلب لوگوں کے اندر اپنے آپ کو تھامنا، اپنے آپ کو کسی ورتھ وائل کاز پہ کاربند رکھنا، یہ ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے وہ انتظامات جو فطری ہیں، اس کے وہ انتظامات جو تمام معاشروں میں ہوا کرتے تھے، اس کے وہ انتظامات جو ہر اعتبار سے مفید اور نافع ہیں، وہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اس کے وہ انتظامات جو معاشرے کے لیے بھی، ان کی اپنی صحت اور نفسیاتی صحت کے لیے بھی مفید تھے، وہ ذہن سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے وہ انتظامات جو جیسے انڈسٹری کے تو فیور میں ہیں، سوسائٹی اور انسان کے فیور میں نہیں ہیں، ان پر ریلائنس بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ خیر میں ایک بہت بریف سا ایک اوور ویو دے رہا ہوں، پھر میں ابھی اس کو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں، ابھی ہم جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی موٹیویشن کا مسئلہ کیا ہے، موٹیویشن سسٹین کیوں نہیں ہو پاتی، اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے کام پہ جم جائیں اور اسے کرتے رہیں، اور ہماری اولادیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے متعلقین بھی کسی خیر کے کام پہ بالکل جیسے فرم ہوں اور کمیٹڈ ہوں، تو وہ کمٹمنٹ اور وہ پیشن اور وہ انرجی کیسے مطلب حاصل ہو سکتا ہے، اس کی طرف ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دو سوالات اور آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بھی صرف سوچنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں؟ اور اسی کے اندر ایک اور سوال ہے، کیا آپ اپنے آپ سے بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے کوئی بڑا وعدہ کب کیا، کوئی اچھا وعدہ کب کیا؟ اور جب آپ نے اپنے آپ سے کوئی وعدہ کیا، یعنی کمٹمنٹ وتھ سیلف آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اور اگر آپ اپنے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا آپ اسے پورا کرتے ہیں؟ کیا وہ کمٹمنٹ آپ کو یاد رہتی ہے؟ کیا اس کمٹمنٹ کا ریمائنڈر آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں، یا وہ کمٹمنٹ کر کے آپ بھول جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں؟ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ بھی آپ کے لیے پورا کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کرنے کا کام کیا ہے۔
یہ بہت اہم سوال ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ اپنے آپ سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے کوئی وعدہ کیا بھی ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے کیا وعدے کیے؟ اور اگر آپ نے اپنے آپ سے کوئی وعدے کیے ہیں تو ان کی لاج رکھنا چاہتے ہیں، انہیں پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انرجی، اس کے لیے پیشن یہ آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور سوال جو میں کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ اپنے اندر جو پیشن ہے، جو انرجی ہے، جو جذبہ ہے، جو اچھے کام کو کرنے کی خواہش ہے، اس کے لیے جو لگن ہے، اس کے لیے جو کمٹمنٹ ہے، اس لیول پہ سسٹین ہونے کے لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اس کا ارینجمنٹ کیا جائے، جس کو میں کہتا ہوں سیلف سسٹینیبل ماڈل آف سیلف، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے باہر سے کوئی ارینجمنٹ ہو، کوئی آپ کو بہلائے، کوئی آپ کو بتائے، کوئی آپ کو بار بار جو ہے وہ سمجھائے، کوئی آپ کو پکڑے رہے؟ مطلب ایسے بھی ارینجمنٹس اس وقت کیے جا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کیسا بننا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. کبھی زندگی میں کسی ایسے واش روم میں گئے ہیں جس کی جو لائٹ ہے اس کا سوئچ واش روم کے باہر ہو، اور آپ اندر گئے ہوں اور باہر سے کسی نے واش روم کا سوئچ آف کر دیا، اندھیرا ہو گیا، پھر اسے خیال آیا، اس نے آن کر دیا. ایسا کبھی تو ہوا ہوگا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنی موٹیویشن کا سوئچ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، اپنے اندر نہیں رکھتے. باہر سے کوئی بھی آتے جاتے ہوئے ان کو پر امید کر دیتا ہے، ان کو نا امید کر دیتا ہے، ان کو بجھا دیتا ہے، ان کو روشن کر دیتا ہے. اپنے اندر روشن رہنے کے، پر امید رہنے کے، اپنے جذبے کو سلامت رکھنے کی ذمہ داری، اپنے جذبوں کو سلامت رکھنے کا انتظام، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اپنے جذبوں کو، اپنی امیدوں کو سلامت رکھنے کی ذمہ داری اور انتظام کیا میرے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اپنے پاس ہونا چاہیے، یا دوسروں کے پاس ہونا چاہیے؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی موٹیویشن کے کانٹیکسٹ میں ایک اہم سوال ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ آپ اپنے ارادوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. جیسے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اپنے ارادوں کو اہمیت دیتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور سوال ہے موٹیویشن کے کانٹیکسٹ میں، کیا آپ کوئی ایسا کام جسے آپ ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن دنیا اسے ٹھیک نہیں سمجھتی، بہت سے لوگ اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، اور لیکن آپ کے خیال میں وہ کرنے کا کام ہے، آپ کے خیال میں وہ صحیح کام ہے، آپ کے خیال میں وہ اچھا کام ہے، ایک ایسا کام جسے کرنے کے نتیجے میں دوسروں کی تنقید فیس کرنے کا خطرہ موجود ہے، اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مالی فائدہ تو کوئی نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ بظاہر نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ کام اہم ہے، کرنا چاہیے. کیا آپ اسے کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ اور کیا آپ کسی ایسے کام کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر سکتے ہیں، مخالفت قبول کر سکتے ہیں، ملامت گوارا کر سکتے ہیں، اور ہر قیمت پر اسے سر انجام دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو بہت سے لوگ نا گو ود دا فلو کے ایک جیسے پہلے سے ایک اپنی ایک اورینٹیشن کر رکھی ہے، جو سب چاہیں گے، جو سب کریں گے وہی کرتے رہنا ہے، اور اگر سب کچھ بھی نہیں چاہ رہے تو ہم بھی کچھ بھی نہیں چاہ رہے. ایسی سوسائٹی جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتی. تو یہ جو ایک سوال ہے موٹیویشن کا، تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ موٹیویٹ کیسے کیا جائے، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ موٹیویشن کس چیز کے لیے کی جائے. یہ جو بات ہے نا موٹیویٹ کیسے کیا جائے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں اور کس چیز کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. تو اس کو ہم اب ذرا سا اور دیکھتے ہیں.
تو یہ تو تھی بالکل ابتدائی نوعیت کی کچھ بات. اب میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا. وہ جو عموماً موٹیویشن کے حوالے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، پہلے میں ان پہ ذرا سا چاہوں گا کہ ہم اس کو پہچانیں. کہ بہت سے لوگ موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ گول ہوتا ہے کہ بس ہمیں کسی بھی طرح سے یہ کام کروا لینا ہے. تو اگر یہ کام کروانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو گئے. حالانکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی اچھے کام کو کروانے کی وجہ اور کسی اچھے کام کو کروانے کا طریقہ کیا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی اس کو درست ہونا چاہیے. اب میں شیئر کروں گا وہ 5 فیکٹرز یا وہ 5 کہہ لیجئے میتھڈز کہہ لیجئے جو ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ کسی کو اچھا کام کروانے کے لیے جو 5 طریقے اختیار کرتے ہیں. میں ان کو ذرا سا شیئر کروں گا، اور یہ 5 طریقے جو ہیں یہ بہت کامن ہیں اور یہ بہت برے ہیں. یہ طریقے جو ہیں یہ اس سے کام تو ہو رہا ہے لیکن نقصان ہو رہا ہے. اس کو ذرا ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کام کو کروانے کے لیے انعام کا لالچ دیں، اور آپ انسینٹیوائز کریں، انسینٹیوز دیں. آپ کہیں کہ یہ کیجئے، یہ انسینٹیو ملے گا. دیکھیے، کسی اسٹریٹجی کو اچھا سمجھنے کے لیے یہ اصول ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اٹ ورکس، یہ اسٹریٹجی جیسے ہی میں نے اپلائی کی رزلٹ مل گیا، تو چونکہ رزلٹ مل گیا لہٰذا یہ اسٹریٹجی اچھی ہے. یہ اصول کسی اسٹریٹجی کو اچھا سمجھنے کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ریوارڈ تھراپی کہہ لیجئے، ریوارڈ کو اناؤنس کرنا، ریوارڈ آفر کرنا کسی اچھے کام کے لیے، یہ لانگ رن میں کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. تو آپ کسی انسان سے خوش ہیں، اسے آپ گفٹ دے سکتے ہیں. آپ کو محبت ہے کسی انسان سے، اس کو تحفہ دیجئے. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، ایک مادی چیز، ایک میٹیریل ریوارڈ کسی انسان کو فوری طور پر دینا، بلکہ کسی کام کو کروانے کی ریزن یا کنڈیشن بنا دینا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اس سے جو نقصان ہے وہ بڑا نقصان ہے. اور اگر آپ کسی اچھے عمل کو انعام کی لالچ میں کروائیں گے تو آپ اس کے ساتھ اخلاقی مسائل پیدا کریں گے. اچھا کام بھی کرنے لگے گا لیکن اخلاقی کمزوریوں کا شکار بھی ہوگا. پھر اس کی نیتیں جو ہیں، اس کو نیت کا مسئلہ پیدا ہوگا. یعنی اچھے کام کی قبولیت اللہ کے یہاں اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کی نیت پاکیزہ ہو، خالص ہو، درست ہو. لیکن اگر اچھے کام کو کروانے کی نیت جو ہے وہ غلط ہو جائے تو اچھا کام تو قبول ہی نہیں ہوگا. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کا ٹھیک کروانا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم ابھی اچھا کام کروا لیں کسی طرح سے. نیت تو بس ایک دفعہ ہم بولیں گے بیٹا اپنی نیت ٹھیک کر لو، تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں اپنی نیت ابھی ٹھیک کر لیتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ نیتیں اتنی آسانی سے، ایک دفعہ جب نیت کی سطح پر بگاڑ آ جائے تو اس کی اصلاح اتنی آسان چیز نہیں ہے. بے عملی کو دور کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بدنیتی کو دور کرنا ہے. یعنی ایک انسان عمل میں کمزور ہے یا عمل سے فارغ ہے، عمل کرتا ہی نہیں، اچھا عمل نہیں کرتا، صحیح عمل نہیں کرتا، یا صحیح عمل میں کمزوری دکھاتا ہے، اس کی اصلاح اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اس مسئلے کی اصلاح ہے کہ وہ ایک اچھا عمل کر رہا ہے لیکن غلط نیت سے کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر میرا گول یہ ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو نماز پڑھوا لوں اور میں سوچتا ہوں کہ انعام کا لالچ دوں گا تو سب پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو ایک اسکیم میرے ذہن میں اگر آ جائے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر نماز پہ 100 روپے انعام رکھ دیتے ہیں، اور فجر کی نماز ذرا تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے لوگوں کو تو اس کے 200 روپے رکھ دیتے ہیں، تو 5 نمازوں کے 600 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے، پھر
اور فرض کیجئے کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ بھائی اتنی دولت اللہ نے دی ہے تو خیر کے کاموں میں لگا لیتا ہوں اور لوگوں کو پیسہ خرچ کر کے نمازی بنا لیتا ہوں. تو جیسے ہی یہ اسکیم آفر ہوگی تو 2 دن میں مسجد بھر جائے گی. بہت ممکن ہے کہ پہلی صف میں بہت سے ملحد کھڑے ہوں. آپ کو پتہ لگے گا مسجد میں ہندو اور عیسائی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ پیسے مل رہے ہیں. لیکن ان نمازوں سے کیا حاصل ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو نیت کا مسئلہ ہے، یعنی اگر میں نے موٹیویٹ کیا ہے انعام کے تھرو، تو یہ موٹیویشن خاص طور پہ بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ موٹیویشن جو ہے یہ اصول ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے بھی جنت کا انعام دیا ہے. تو اللہ نے جو جنت کا انعام دیا ہے وہ جنت غیب میں ہے، اور وہ جنت انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی صورت نہیں ہے. ابھی ملے گی یا بعد میں ملے گی، فوری فائدہ ہے یا اخروی فائدہ ہے، نظر آنے والی چیز ہے، غیب میں ہے، یا آپ اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے. وہ غیب میں ہے. وہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے جنت اور دوزخ. بات سمجھ آ رہی؟ اور وہ فوری طور پہ نہیں مل رہی. اگر آپ کہیں کہ بھئی اللہ نے جنت کا محل انعام میں دیا ہے، تو میں بھی اپنے بچے کو کہہ دوں کہ ٹھیک ہے میں بحریہ ٹاؤن کا اچھا بحریہ ٹاؤن کا تو اب ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو چلیں. آپ نے کہا بھئی میں DHA کا پلاٹ دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا بھئی، یا آپ نے کہا کہ میں دبئی میں آپ کو ایک بہت اچھا سا مکان دے دوں گا، یا لنڈن میں آپ کے نام ایک پلازا کر دوں گا. تو لنڈن میں اگر کسی بچے کو کوئی بلڈنگ آفر ہو رہی ہے، یا کسی اور جگہ پہ کوئی مکان، ایک ولا آپ اس کے نام کر رہے ہیں، تو اس انعام کی لالچ میں جو کام کیا جائے گا وہ اخلاق کو پست کرے گا، اور جنت کی لالچ میں جو کام کیا جائے گا وہ اخلاق کو بلند کرے گا. اسلام قبول کرنے اور اللہ پر ایمان کے نتیجے میں جزا و سزا کا وہ ماڈل جو منکرین کے لیے اہم ہے، اللہ کے باغیوں کو جو جزا و سزا کا ماڈل عزیز ہے، ایمان لانے کے نتیجے میں وہ ماڈل تبدیل ہو جانا چاہیے. یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ اگر اپنے بچے کو پیسے کے لیے کوئی چیز کروا رہے ہیں، اگر آپ نے کہا بھائی میں نماز پڑھنے پر آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کام کے کرنے پر 10,000 روپے دوں گا، یا حفظ قرآن کرنے پہ 1,00,000 روپے دوں گا، تو اگر کوئی اور صاحب کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ حفظ نہ کرنے پہ میں 5,00,000 دوں گا، تو یہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی نماز پڑھنے پہ میں سائیکل دلاؤں گا، دوسرے صاحب نے کہا نہ پڑھنے پہ میں گاڑی دلاؤں گا. آپ کیا کریں گے؟ اس کی کمٹمنٹ ریوارڈ کے ساتھ بنی ہے یا اس کی کمٹمنٹ کاز کے ساتھ بنی ہے؟ یہ بہت اہم بات. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کاز itself should be enough to keep you motivated, committed, focused for it. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ کام ہے جس کی عظمت، جس کی محبت، جس کی قدر، یہ ابھی ہم جاتے ہیں اس کے اوپر کہ کیسے ہوگا انشاءاللہ. لیکن پہلی بات یہ کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی انسان کو، انعام کے لالچ میں موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نقصان ہے. دوسری ایک اور بات یہ ہے، کام تو ہو جائے گا لیکن وہ کام اپنی جو مطلوبہ خیر ہے، یعنی اس کام سے جو خیر اور جو برکات اور جو فیوز حاصل ہونے تھے اس سے آپ کو محروم کر دے گا. اگر کوئی کام نیت کی خرابی کے ساتھ انعام کی لالچ میں کیا گیا ہے تو دنیا میں بھی اس کی خیر اور اس کی برکتوں سے انسان محروم رہے گا، اور آخرت میں بھی وہ عمل کسی فائدے کا باعث نہیں بن سکے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ کام کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کہیں گے میں نے یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے جیسے ہی ریوارڈ آفر کیا اس نے کر لیا، اور آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ آپ نے کسی طرح سے کرا دیا. بائی ہک اور بائی کروک یو گیٹ تھنگس ڈن. موٹیویشن کیا ہے؟ کسی بھی طرح سے یہ کام کروا لینا ہے، یہ موٹیویشن ہے، یا موٹیویشن یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کام کو کرنے کی خواہش پیدا کی جائے، اس کام کو کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے
اس کی نیتوں کو سلامت رکھتے ہوئے. تو یہ دونوں بالکل الگ کام ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ کیسے شروع ہوا؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ 100 سال پہلے، یعنی 100 سال سے کچھ کم ہوا ہے، موٹیویشن کی پوری سائنس پیدا ہوئی ہے. یہ انڈسٹری کی ضرورت تھی. بہت سارے لوگ، ایک ایسا کام ان سے کروایا جاتا تھا جو اب اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ جو جاب مارکیٹ ہے یا ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے، وہاں پر بہت سے لوگ کسی ایسے کام کے کرنے پر مجبور کیے جاتے تھے جس کو وہ دل سے انہیں وہ پسند نہیں تھا. ایک منڈین، ایک ایسا کام جو کہ بس انہیں مطلب اتنا اچھا نہیں لگتا، ان کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ انہیں کرنا ہے. اس کے لیے کوئی انسینٹو دیا جائے اور پرفارمنس کو انسینٹو کے ساتھ ڈائریکٹ کیا جائے تو اس سے کچھ نتائج پیدا ہوئے. لیکن آگے چل کے دنیا کو پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی سسٹینیبل صورت نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ یہ معاملہ چلا نہیں. لیکن ہوا یہ کہ تعلیم کے اندر اور تربیت کے اندر اس ماڈل کو لوگوں نے لاشعوری طور پہ قبول کیا. تو پہلی چیز جو ہمیں موٹیویشن میں خیال کرنی ہے کہ انعام کے لالچ میں کام نہ کروایا جائے. دوسری بات ہے کہ خوف کی بیسس پر بھی کام نہ کروایا جائے. خوف کس کس چیز کا؟ مطلب سزا کے خوف سے، یا کسی کی بے عزتی، مطلب وہ اس لیے یہ کام کر رہا ہے کہ اس کو بے عزت ہونے کا خوف ہے کہ بے عزتی ہوگی، یا ناراضگی کا خوف ہے آپ ناراض ہو جائیں گے، یا سزا ملے گی. تو یہ بھی جو عمل ہے، یعنی کسی مطلب اس لیے یہ کام کر رہا ہے یا کسی غلط کام سے رک رہا ہے، تو یہ بھی سمجھیے کہ معاملہ جو ہے وہ کمزور ہے. یا جیسے میں خوف یا جبر جو ہے، جبر بھی اگر زبردستی آپ اسے کر رہے ہیں تو یہ بھی مطلب بات نہیں بنے گی. اس سے نقصانات ہوں گے، مطلب اس کی اپنی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوگی، اس کا کانفیڈنس کمزور ہوگا، اس کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی، اور وہ اس کے اندر کسی کام کو کرنے کی کیا اصل وجہ ہونی چاہیے اس سے وہ محروم ہوگا. تو یہ بھی بعض اوقات ہم اس طرح سے بھی لوگوں کو کروا رہے ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے موٹیویشن میں، جو غلطی اس وقت بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بچے کا یا کسی انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو کمپیئر کرتے ہیں کسی دوسرے سے، اس کا موازنہ کرتے ہیں اور ان کے درمیان کمپٹیشن پیدا کرتے ہیں. اچھا بھئی، آپ کے چھوٹے بھائی نے کر لیا، آپ کے فلاں دوست نے کر لیا، آپ نے نہیں کیا، دیکھیں سب لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ چونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے آپ بھی کیجئے. یہ بھی موٹیویشن کا سمجھیے کہ ایک غلط طریقہ ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک چوتھا کام ہے تعریفیں کر کر کے کام کروا لینا. آپ کسی کی تعریف کیجئے، وہ کام کر دیتا ہے. یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بہت سے لوگ یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں اچھے کام کرنے کا فائدہ کیا ہے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. یہ سنا ہے آپ نے؟ یہاں اچھا کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. جب کوئی تعریف ہی نہیں کرتا تو پھر کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ سنا ہے آپ نے؟ بہت سے لوگ اچھا کام کرنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں ان کی تعریف نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس شرط پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی پروجیکشن ہو، اور اگر پروجیکشن نہیں ہوگی، تعریف نہیں ہوگی، واہ واہ نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کیا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے. اچھا، اب تعریف میں بھی لوگوں کو اگین وہی بات کہ اٹ ورکس، یہ جو اصول ہے نا، ہم اس اسٹریٹجی کو درست سمجھتے ہیں بیکاز اٹ ورکس. یہ اصول بہت خطرناک ہے اور یہ غلط اصول ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے اٹ ورکس، لیکن آن واٹ کاسٹ؟ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کام تو ہو رہا ہے لیکن کیا اس کام کا ایسنس اچیو ہو سکے گا؟ کیا یہ کام کرنے والے کے لیے مفید ہے؟ کیا یہ کام کرنے والے جس سے آپ نے کام کروایا ہے اس کو آپ محتاج تو نہیں بنا رہے، اس کو ڈیپینڈنٹ تو نہیں بنا رہے؟
یہ کام جو انسان جو یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ عمل کتنا نافع ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر ہم ان سارے پہلوؤں کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ موٹیویشن کا یہ طریقہ کار بالکل غلط طریقہ کار ہے. تو اب بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، بھئی تعریف کرنے میں کیا برائی ہے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا. انعام جیسے میں نے اب اس کے اوپر اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں تو آپ بالکل کیجئے گا، ہم سوال جواب میں اس کو ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح ایک پانچواں ایک جو بات ہے جو لوگ موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ بالکل ایک مصنوعی کچھ تکلفات کرتے ہیں، کچھ اگر میں کہوں کہ کچھ کاسمیٹک ارینجمنٹس کرتے ہیں، کچھ ایسا کچھ ایسی ایک فن ایلیمنٹ اور ایک ان نیچرل مینر میں ایک باہر سے ایک انٹرٹینمنٹ یا فن یا اٹریکشن کو جیسے سپر امپوز کرتے ہیں اس ساری چیز میں. میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوا کہ میں کسی بہت اچھی جگہوں پر جیسے جانے کا موقع ملتا ہے، لوگ اچھی ماشاءاللہ چیزیں کر رہے ہیں. ایک جگہ مجھے انوائٹ کیا گیا کہ آپ مائنڈ فلنس پہ بات کیجئے، اور انہوں نے کہا بھئی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذہن جو ہے منتشر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ آپ بات کیجئے. تو جس ماحول میں مجھے دعوت خطاب دی گئی وہاں اتنا ڈسٹریکشن تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں، کوئی رنگ برنگی لائٹیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج کے اوپر یعنی حتیٰ کہ وہ بلون ڈیکوریشن میں نے دیکھی. ایک دفعہ تو میں سیرت کے اوپر کسی جگہ پروگرام میں گیا اور مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے بہت ٹھیک ٹھاک یعنی غباروں سے اسٹیج کی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی، بڑی کلرفل لائٹس لگائی ہوئی تھیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو اٹریکشن ہے نا، جب تک ہم اٹریکٹیو نہیں بنائیں گے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے. دیکھیے اٹریکشن کریٹ کرنا موٹیویشن نہیں ہوتی، اور کسی اچھے عمل کے اندر خود سے ایک کشش ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دیکھیے آپ کراکری کی مدد سے لوگوں کو کھانے کی طرف اٹریکٹ کریں، یہ اصل میں کھانا ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کھانے میں گڑبڑ ہے اور کراکری بہت خوبصورت ہے تو مسئلہ ہے. تو وہ جو اصل چیز ہے نا، جو سبسٹنس ہے، اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ جو اوپر سے ہم مصنوعی طور پہ چیزیں کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ گلیمر ایڈ کرنا ہے، کچھ گلیٹر ایڈ کرنا ہے، کچھ کلر ایڈ کر رہے ہیں، کچھ فن کا ایلیمنٹ اوپر سے ڈالنا ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ، کچھ سیلیبریشن کا فیکٹر ڈالنا ہے، کوئی پارٹی کلچر کریٹ کرنا ہے. یعنی لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی یہ پارٹی ہو رہی ہے، یہ بہت ہی کوئی فن لونگ کوئی چیز ہے، کوئی اوپر سے کوئی چیز ڈالنی ہے، ایڈ آن کرنا ہے. نہیں تو ویسے تو جو اچھے کام ہیں اور اچھی بات ہے اور جو علم نافع ہے وہ ان اٹ سیلف تو بڑا ہی سوکھا، پھیکا، بے جان، بے مزہ، بے رنگ سی چیز ہے. تو ایکچولی اس کے اندر تو کوئی کشش نہیں ہے. ہمیں باہر سے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیے موٹیویشن جو ہے نا، یہ آرٹ آف اٹریکشن نہیں ہے. موٹیویشن جو ہے نا، اور موٹیویشن اٹ سیلف بھی ہماری ایک اور میں ابھی عرض کروں گا، بلکہ ادھر ہی میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے میں نے یہ کہا کہ یہ ایک ماڈرن لفظ ہے اور اس کی تھیوریز پچھلے 100 سال میں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. اور اس کے اندر اس وقت تو موٹیویشن کا لفظ جس سینس میں استعمال ہونے لگا ہے وہ تو بالکل ہی ایک یعنی جیسے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہمیں موٹیویٹ کرے گا، کوئی باہر سے ہی آ کے ہمیں کوئی چابی دے گا، باہر سے آ کے ہی کوئی ہمارے ساتھ کوئی چیز کرے گا جس سے ہمارے اندر کوئی پیشن پیدا ہوگا، ہمیں کوئی ڈائریکشن بھی دے گا، ہمارے اندر انٹرسٹ بھی پیدا کرے گا. یہ سب کچھ یعنی ایک باہر ہم اپنے سے باہر کے چیزوں کے اوپر اور سورسز کے اوپر ریلائی کرنے لگے ہیں. یہ تو ابھی کی صورتحال ہے. لیکن موٹیویشن اپنی گڈ سینس میں بھی، یعنی اگر اندر سے کسی کو موٹیویٹ کیا جائے تو وہ ہماری ایمانی تناظر میں اس کے لیے کیا چیز ہے اور کیا لفظ ہے، ہم ابھی اس کو دیکھیں گے کہ مطلب وہ کیا چیز ہے، وہ ابھی ہم اس کی طرف جائیں گے. تو یہ جو موٹیویشن کا آرٹ ہے نا، یہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا،
ان کو پارشلی تو اچیو کر سکتا ہے، ان کو فلی اچیو نہیں کر سکتا. یعنی ہماری زندگی کی جو بڑی ضرورتیں ہیں وہ موٹیویشن کی چابی سے پارشلی اچیو ہو سکتی ہیں، فلی اچیو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو ابھی تک میں نے یہ بات کی موٹیویشن کے حوالے سے، کچھ جنرل سی بات کی میں نے، اور میں نے وہ 5 فیکٹرز کی بات کی جو، یا 5 طریقہ کار، 5 میتھڈز ہیں جو جن کو میں نے کہا کہ جن کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. تعریف والے اسپیکٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ سوچیں گے کہ بھئی تعریف میں کیا برائی ہے، ہم تعریف کرتے ہیں کسی کے، لوگ کام کر لیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، آپ تعریف کیجئے، کام کر دیں گے لوگ. تعریف بہت سے لوگوں کی کمزوری ہے، لیکن تعریفیں کر کے کام کروانا یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے. ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہمیں انکریج کرنا ہے. انکریجمنٹ بہت اچھی چیز ہے، لیکن انکریجمنٹ اور پریز میں فرق ہے. جو لوگ پریز ڈریون ہیں، جو لوگ پریز ڈیپینڈنٹ ہیں، وہاں جس قسم کی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، یعنی ان کو لوگ ابھی تک پہچان نہیں پا رہے. ہماری سوسائٹی میں دیکھیے اس وقت دنیا میں ایک، آپ جانتے ہیں، نارسزم کا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. لوگ نارسزم کے اوپر اس سے پریشان بھی ہیں، لیکن پریز سے پریشان نہیں ہیں. یعنی ایک بچے سے ساری زندگی تعریفیں کر کر کے اس سے کام کروایا، اس کے نتیجے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، تو جو آؤٹ کم ہے اس سے پریشان ہیں. جو ان پٹ ہے، جو ریزن ہے، جو کاز آف دا آؤٹ کم ہے، اس سے ہم یعنی تعریفیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. تعریف کیوں منع کی گئی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے نا. تعریف اس لیے منع کی گئی ہے کیونکہ وہ کبر پیدا کرتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. اچھا، ابھی تو لوگ اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ تعریف کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ میری تعریف نہیں کر رہے تو آپ غلط ہیں. یعنی لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں. آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے؟ جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو اپنی تعریفیں کرتا رہتا؟ تعریفیں سننا تو چھوٹی بات ہے، وہ خود ہی کرتا رہتا. آپ کو صرف یس آئی ایگری، یس آئی، یہ مطلب یہی کہنا ہے، وہ خود ہی کرے گا اپنی تعریف. جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں. اور تعریفیں سننا چاہتا ہے، اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے، بلکہ اپنی تعریف کو اپنا حق سمجھتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہے، ایک اسٹریٹجیکلی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے. اگر وہ اچھا عمل کر رہے ہیں ان کا شکریہ کرنا چاہیے، اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو دعا دینی چاہیے، ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے. تو اگر ہم ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، انہیں ویلیو دے رہے ہیں، وہ آپ کی پریزنس میں اپنے آپ کو ویلیوڈ محسوس کرتے ہیں، تو یہ ہے درست عمل کہ آپ کی پریزنس میں وہ اپنے آپ کو انفیریئر محسوس نہیں کرتے، ویلیوڈ محسوس کرتے ہیں، رسپیکٹیبل محسوس کرتے ہیں. ان کی سیلف رسپیکٹ، ان کا سینس آف سیلف ورتھ آپ سے تعلق کے نتیجے میں نرچر ہوتا ہے، اور وہ مطلب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اعتماد کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سن رہے ہیں، آپ ان کو اٹینشن دے رہے ہیں، ان کے تھوڑے سے ایفرٹ کو بھی آپ بالکل دیکھ رہے ہیں، نوٹس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے، آپ ان کی ایفرٹ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں موٹیویشن کے حوالے سے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنے ساتھ کیا کریں. 2 چیزوں پہ اب میں بات کروں گا. اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، اور بچوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ذرا ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے اہم چیز اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. جب ہمارے پاس کیوں کا کوئی واضح جواب نہیں ہوتا، اور کیوں کا جواب جو ہے نا وہ ہمارے شعور کے لیے درکار ہے. ہمارے پاس ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں، جب اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر موٹیویشن جو ہے نا وہ سسٹین کرے گی نہیں. موٹیویشن اس وقت سسٹین کرے گی جب آپ کے پاس کنوکشن موجود ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ جائیے اور فرعون کو جا کے دین کی بات بتائیے اور اسلام کی دعوت پیش کیجیے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے موٹیویشن نہیں مانگی بلکہ اللہ سے شرح صدر مانگا. شرح صدر کیا ہے؟ یعنی رب اشرح لی صدری، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. مطلب میرا سینہ کھول دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا سینہ نہیں کھلوا رہے، اپنا سینہ کھلوا رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ بھئی پیغمبر اپنا سینہ کیوں کھلوا رہا ہے اور فرعون کا سینہ کیوں نہیں کھلوا رہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی پیغمبر کے سینے کے اندر کیا ہے؟ قلب ہے. قلب کے اندر کیا ہے؟ پیغمبر کے قلب میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اور یہ جو شرح صدر ہے یہ بہت اہم چیز ہے. شرح صدر کیا ہے؟ جب یقین تمنا پر اثر انداز ہونے لگے، یہ ہے شرح صدر. جب ایمان کی چنگاری پورے وجود کو منور کرنے میں کامیاب ہو جائے. یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سطح پہ فائز ہونے کی دعا کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی اسلام کی دعوت حاصل ہونے لگے گی. وہ اپنے وجود کی ٹوٹیلٹی میں اس چیز کو اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں. رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول، میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے پورے وجود میں اس ایمان کو، یعنی پورے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مفہوم کی دعا کی نا کہ میرے پورے وجود کو نور بنا دیجئے. پورے وجود کا جیسے ایک ایک چیز کو اسپیسیفائی کر کر کے نور کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ بھئی میری اس چیز کو بھی نور بنا دیں، اس چیز کو بھی نور بنا دیں. شرح صدر جو ہے نا، وہ اس میں ایک چیز ہے کنوکشن. کنوکشن بہت اہم چیز ہے. بہت سے لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا. تو دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی، آپ بھی کریں. لیکن کیا آپ کے اندر کنوکشن موجود ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کسی اور کو دیکھیں گے، پھر آپ وہ کرنا چاہیں گے. سسٹینیبل ارینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی جو پہلی شرط ہے سسٹین کرنے کی، وہ جذبہ سلامت رہے. آپ اپنے اندر تیقن پیدا کریں، کنوکشن پیدا کریں، یقین جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کلیئرٹی لینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے پاس اپنے ہر کام کا ایک بگر وائے آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس کام پہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا. تو یہ بالکل پہلی بات ہے. پھر اپنے ساتھ ایک اور کام جو کرنا ہے. لوگوں کو جو ایک دوسرا بڑا پرابلم ہے وہ ہے لو سیلف اسٹیم کا. لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہم اپنے ارادوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ کو بھی اہمیت نہیں دیتے. یعنی جو اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے نا، وہ اپنے کاز کو بھی ڈی ویلیو کرا دیتا ہے. وہ اپنی بالکل جیسے بھئی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کا ایک مقام ہے. آپ اپنی لو سیلف اسٹیم جو ہے نا، وہ بڑا پرابلم ہے. مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، میں تو غیر اہم ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا بھی علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی یقین سے ہوگا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، جس نے مجھے اس مورچے پہ بٹھایا ہے، جس نے مجھ سے یہ کام چاہا ہے، اس نے میرے اندر اس کا پوٹینشل رکھا ہوگا، وہ مجھ سے یہ کام کروا لے گا. اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. تو یہ ایک دوسرا بڑا معاملہ ہے. تیسرا جو فیکٹر ہے جو ہم اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ ہے لیتھارجی یا سستی، کاہلی، لیزینس. اور اس کے دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ہے کہ لوگ بہت حد سے زیادہ پرآسائش اور حد سے زیادہ آرام دہ طرز زندگی میں ہیں. ان کی لائف میں کوئی یعنی اوورلی کمفرٹیبل، اوورلی لگژریس لائف اسٹائل، یہ ایک مسئلہ ہے. دھوپ میں نہیں نکل سکتے، پیدل نہیں چل سکتے، ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے. لائف اوورلی بہت کنوینینٹ. کتنی کنوینینس جائز ہے اور کتنی کنوینینس آپ کے لیے
انہیلدی ہے. کنوینئنس اگر ایک سرٹن لیول سے زیادہ ہو جائے تو یہ پوری زندگی کو خراب کر دیتی ہے. کمفرٹ بھی اگر ایک سرٹن لمٹ کو کراس کر جائے تو پوری زندگی جو ہے نا آپ کمزور ہو جاتے ہیں. کنوینئنس اگر اپنی لمٹس کے اندر ہے تو آپ کی فنکشنالٹی، آپ کی ایفیکٹونیس، آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے. لیکن اگر کنوینئنس اور کمفرٹ ایک سرٹن لمٹ سے کراس کر جائے، بالکل بے حساب کنوینئنس، بے حساب کمفرٹ، تو آپ لیزی ہو جائیں گے، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے اور پھر بیمار ہوں گے اور مشکل ہوگی. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک مطلب بہت سے لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر انرجی ہی نہیں ہے. انرجی کیوں نہیں ہے، یا وہ اتنے سست کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے لائف اسٹائل میں بہت زیادہ کنوینئنس اور کمفرٹ ہے یا لگژری ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، وہ انہیلدی چیزیں کھاتے ہیں، وہ فریش نہیں کھاتے، وہ بازار کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ وائٹ شوگر کی پروڈکٹس کو کنزیوم کرتے ہیں. اس سے بھی ان کا میٹابولزم مطلب وہ اجازت ہی نہیں دیتا. ان کی بایولوجیکل اسٹیٹ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے ورتھ وائل کاز کے لیے اسٹرگل کر سکیں. ان کے اندر وہ بہت اچھے کام اور بڑے کام کو کرنے کی خواہش موجود ہے لیکن بدن اجازت ہی نہیں دیتا، بدن میں توانائی ہی نہیں ہے. حیاتیاتی سطح پر جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہے، ہماری بایولوجیکل لیول پر، وہ ٹھیک ٹھاک مطلب مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کریں، تو اس میں یہ جو مسئلے ہیں ان کے اوپر کام کریں. اور جیسے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کی بجائے نا اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ فلاں چیز کر سکتے ہیں تو آپ فلاں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو اللہ نے جب یہ صلاحیت عطا کی ہے تو آپ یہ صلاحیت بھی اللہ آپ کو عطا کر سکتا ہے. جو کمپیریسن ہے وہ ود ان ہو، کمپیریسن آؤٹ سائڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کے اندر جو ایک لطف ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے حوالے سے اگر یہ جاننا چاہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی کچھ مشورے ہیں میرے. اور اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اسٹڈیز کے لیے آپ انہیں کسی چیز پہ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، بچے کوئی بھی کام، بلکہ بچے کیا آپ بھی کوئی کام اگر کر رہے ہیں تو اس کی 3 ممکنہ وجوہات ہیں. یا تو اس کا انٹرسٹ ہے، پہلے سے بہت انٹرسٹ ہے اس کا، الحمدللہ. یا پھر انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن اس کام کو کرنے کی ریزن موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ اچھا یہ کام اس لیے کرنا ہے. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ریزن بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ آپ کو بہت اہمیت دیتا ہے، آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ سے ایک بہت گہرا تعلق محسوس کرتا ہے. وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے، مطلب بس ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو میں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میرے بہت سے شاگرد ایسے ہیں جو میں کبھی کوئی کام ان سے کہتا ہوں تو ان کو خود بھی اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بھی کہتے تو بھی میرا اپنا انٹرسٹ ہے، میں یہ کروں گا. میں کوئی کتاب پڑھوانا چاہتا ہوں، میں کوئی اور کام کروانا چاہتا ہوں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ کریں گے. اگر میں نہ بھی کہوں تو بھی کریں گے، کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ ان سے بیٹھ کے ڈسکشن ہوتا ہے، انہیں اس کی ریزن سمجھ آتی ہے، انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کام کرنے سے کیا فائدہ ہے یا اس کام کو کرنے کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہیں ریزن سمجھ آتی ہے تو بھی وہ کام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریزن سمجھنے اور سمجھانے کا موقع نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بھئی یہ کام آپ کیجئے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا حکمت ہے، ابھی میں نہیں بتا سکتا، اور آپ بھی ابھی شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ابھی اس کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور یہ کام آپ کو نہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ اس کی ریزن پتہ ہے، نہ یہ کام آپ کو پسند ہے، آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا، انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور ریزن بھی نہیں ہے. لیکن وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا میرا ایک گہرا تعلق مجھ سے محسوس کرتے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا آپ میرے کہنے پہ
میری خاطر آپ یہ کام کر کے تو دیکھیے. ہر انسان کی لائف میں نا اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو تو ہم اپنی لائف میں کچھ مارجن اس کا رکھتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے یہ 1 یا 2 دفعہ وہ کام میری وجہ سے کر لے اگر میرا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. لیکن ہم اپنے بچوں سے کوئی اچھا کام کروائیں, ہم ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں. اس کے انٹرسٹس کیا ہیں؟ بچوں کے انٹرسٹس کم تو نہیں ہو رہے. ایک پرابلم بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ بچے نا جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے انٹرسٹس ہوتے ہیں, ہر کام کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز کا شوق ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسے بچے دیکھے, ان کے گھر میں ایسے بچے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کلیننگ کرنا چاہتا ہے, جھاڑو لگانا چاہتا ہے, موپنگ کرنا چاہتا ہے, برتن دھونا چاہتا ہے, واش روم دھونا چاہتا ہے. آپ نے دیکھے یہ وہ کام ہیں جو بڑوں کو اگر کرنا بھی پڑتے ہیں تو وہ شوق سے نہیں کرتے, لیکن چونکہ ان کے پاس ریزن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا, تو اس لیے کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے کام جو بڑوں کو پسند نہیں ہوتے بچے شوق سے کرنا چاہتے ہیں. وہ روٹی پکانا چاہتے ہیں, وہ شوز پالش کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی بھی محنت کا کام خود سے کرنا چاہتے ہیں, وہ وزن اٹھانا چاہتے ہیں, وہ کوئی بھی کام, کوئی ایسا کام جس کو کرنے کی خواہش اور دلچسپی اور شوق ہمارے اندر نہیں ہے, بچوں کے اندر اس کام کو کرنے کا بھی شوق پایا جاتا ہے. یعنی وہ کام ہمیں اگر کرنا ہو تو بہت سے لوگ شاید خوشی سے نہ کریں, لیکن چلیں ٹھیک ہے یہ کرنا ہی ہے تو چلیں کر لیتے ہیں, تو اس کی وجہ ہے, ریزن ہے, اس لیے کر لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ بچے اس لیول پہ ہوتے ہیں. آج دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, لیکن جب وہ چھوٹے تھے نا تو ان کا نماز پڑھنے کا دل چاہتا تھا. اگر ان کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا تھا تو وہ شوق سے پڑھتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, ان کا نماز پڑھنے کا دل کیسے ختم ہو گیا؟ شوق کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بچے کے ساتھ 2 کام کرتے ہیں شوق ختم ہو جاتا ہے. پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے سے زور زبردستی کرتے ہیں. وہ کام جو وہ شوق سے کر رہا تھا اس کام کو ایک خاص انداز میں, ایک خاص طریقے سے, ایک خاص مینر میں, ایک پرٹیکولر وے میں کروانے پہ ہم انسسٹ کرتے ہیں. ہم اسکل کو شوق پر پریفر کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد شوق ختم ہو جاتا ہے. اسکل آ جاتی ہے, شوق ختم ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو حفظ قرآن میں ڈالا, اسی کے شوق پہ ڈالا تھا, یہ خود ہی جانا چاہتا تھا اس لیے ڈالا ہے, اور اب یہ کر نہیں رہا. اب میں اس سے کہہ رہا ہوں تم نے جب کہا تھا تو اب کرو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے یہ شروع میں کہا تھا, لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس کا شوق ختم کیسے ہوا ہے. اس کا شوق اس لیے ختم ہوا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں شوق سے کروں گا, آہستہ آہستہ اپنے انداز سے کروں گا. اس کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ روزانہ اتنا کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور اس سارے کام کو اتنے عرصے میں کرنا ہے, یہ تھوڑی اسے پتہ تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم نے ایک خاص انداز سے یہ کام اس پہ کروانے پہ زور دیا تو شوق ختم ہو گیا. شوق ایسے ختم ہوتا ہے. دوسری وجہ جو شوق ختم ہونے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب ہم کسی بچے کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں, اس کی سیلف اسٹیم ختم ہوتی ہے, اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, تو شوق ختم ہونے لگتا ہے. اور شوق کے حوالے سے دنیا میں بڑی ریسرچ ہوئی اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک آبزرویشن دیکھی گئی. اس پہ بہت لوگوں نے لکھا. میں مطلب ابھی میرے ذہن میں ایک کتاب ہے, اس کا ابھی خیال آ رہا ہے. ایک کتاب ہے ریڈ رائٹ. اس کی آتھر نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی بچے کو چاہتے ہیں کہ اس کا ریڈنگ میں شوق پیدا ہو تو آپ اسے مطلب اس کی رسپیکٹ کیجئے, اور جو بھی یہ کام شوق سے کر رہا ہے اور اچھا کر رہا ہے اس کو محسوس کیجئے, اس کی قدر کیجئے. تو اس کے نتیجے میں اس کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوگی. اس کے نتیجے میں مزید کام, نئے کام بھی شوق سے کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی. لیکن اگر ہم زبردستی کریں, جبر کریں, تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں یا تو شوق سے کام کرے گا یا
اس کی ریزن ہوگی اس کے پاس، یعنی اس کا انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن اس کی ریزن ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ایک تیسری، ایک تھوڑی سی ہمیں زندگی میں 2-4 کام ہم اس بیسس پہ کروا سکتے ہیں. زندگی کے سارے کام ہم اس بیسس پہ نہیں کروا سکتے کہ میں کہہ رہا ہوں تو کر لو، وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ بھی جو اوپننگ ہے یہ بس 2% کاموں کے لیے ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ زندگی میں 50%، 40% کام انٹرسٹ کی بیسس پہ ہوں گے، 40-50% کام یعنی ریزن کی بیسس پہ ہوں گے، کبھی انٹرسٹ کا فیکٹر زیادہ ہوگا، کبھی ریزن کا زیادہ ہوگا، اور 2% سے 5%، 10% اس بیسس پہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے ایک انسان ہے جو میرے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس نے کہا تھا اس لیے کر رہا ہوں، نہیں تو نہ مجھے اس کی ریزن پتہ ہے نہ میرے اندر انٹرسٹ ہے، بس ٹھیک ہے فلاں نے کہا تھا. لیکن اگر سلمان صاحب نے کہا تھا اور آپ کر لیجئے، 100% کام اس طرح نہیں ہو سکتے، 2%، 4%، 5% تک ہو سکتے ہیں. اور انٹرسٹ کی بیسس پہ آپ زیادہ یہ سسٹین کریں گے. تو ابھی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرسٹ کیسے تباہ ہوتا ہے. بچوں کا تو ہر چیز میں، وہ تو چھوٹا جو بچہ ہے نا وہ انرجیٹک بھی ہوتا ہے، موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے، پیشنیٹ بھی ہوتا ہے. اس جیسا پیشن تو ہمارے اندر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر چیز کے لیے دیوانہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیسے خراب کرتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کچھ پڑھائی کے حوالے سے کسی چیز میں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ او لیولز کے لیے یا اس کی پڑھائی کے لیے، اس کے ایڈمیشن کے لیے اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ اس سے بیٹھ کے بات چیت کیجئے، اگر اس کو اس کی کوئی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے شوق سے کرے گا، زور زبردستی نہیں کریں. زور زبردستی کر کے جب آپ اسے کہیں پہنچاتے ہیں تو آپ اس کی نفسیاتی صحت کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آنے والے دور میں نفسیاتی صحت کا ویسے ہی مطلب دنیا ایسی بنتی جا رہی ہے جہاں انسان کے اوپر جو پریشرز ہیں اس کی مینٹل ہیلتھ پہ، اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ وہ بڑھ رہے ہیں. اور دنیا میں ان مسائل کی جو بڑھنا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. نفسیاتی صحت کی قیمت پر اگر کوئی تعلیمی گول اچیو کیا جائے گا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو آپ اس کا طریقہ یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اسٹڈیز ہیں، بچے جب انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا اس کی کوئی ضرورت، کہ جب وہ خود پرسنلی کنونسڈ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں ایفرٹ. جو ایفرٹ کی کمی ہے اس کی بھی بہت بڑی وجہ لو سیلف اسٹیم ہے. ٹھیک ہے، لو سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ تم اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر بھی کوئی خاص بات ہے، کیا تم بھی کچھ اچھا کر سکتے ہو، تمہیں اپنے آپ سے کوئی امید ہے؟ تو وہ بچہ جسے اپنے آپ سے کوئی امید نہیں ہے، جو اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا، جو اپنے آپ کو بہت ہی برا سمجھتا ہے، تو اس کا خیال ہے کہ میں بہت خراب ہوں، بہت برا ہوں. بلکہ بہت سے بچوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ مطلب غیر ضروری ہیں، غیر مطلوب ہیں، مطلب یعنی وہ نہ ہی آتے دنیا میں تو اچھا تھا. اس طرح کی فیلنگز میں بہت سے بچے چلے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ کہیں ختم کر لیں، کہیں چلے جائیں. یہ اس وقت سوسائٹی میں ایسے بہت بچے ہیں جن کے اوپر اتنا اسٹریس ہے. تو اپنے بچوں کو پڑھائی کی وجہ سے ان پہ اسٹریس نہیں ڈالیں. اور بہت سے بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سے کوئی کام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو تھوڑا سا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے پیرنٹس یا ان کے ٹیچرز جو ہیں اس کام میں غلطیاں پہلے بتاتے ہیں. انہوں نے کیا صحیح کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو کسی بچے نے کیا اچھا کیا ہے اس کو بتائیں کہ یہ اس نے اچھا کیا ہے. یہ تعریف نہیں ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے. مطلب یہ تو آپ اس کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا. تو اب اسی طرح اس بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کانٹینٹ آپ چاہتے ہیں وہ ریلیٹ کرے اس کانٹینٹ سے. یعنی کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ یہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، اور وہ کہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میرا دل بھی نہیں چاہ رہا، مجھے پتہ بھی نہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اور جو صاحب مجھ سے پڑھنے کی فرمائش کرتے رہتے ہیں وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے.
تو وہ جو تیسرا فیکٹر تھا نا کہ وہ ایسا بندہ جس کو تم پسند کرتے ہو، جس پہ تم ٹرسٹ کرتے ہو، اس کی وجہ سے پڑھو. تو تینوں باتیں، مطلب یہ بیٹا آپ یہ سبجیکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو مجھے تو نہیں پتہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. آپ کا دل چاہ رہا ہے؟ نہیں، میرا دل بھی نہیں چاہ رہا. پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے. تو مطلب میں اپنی زندگی کی قید میں ہوں جہاں میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ سب میری خیر نہیں ہے. اگر میں نے نہیں پڑھا تو یہ سب میری شامت آ جائے گی، اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو جو صاحب تمہیں چاہتے ہیں کہ تم پڑھو، وہ صاحب تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ ان صاحب سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں تو ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا. لیکن ان صاحب کی مجھ پہ حکومت ہے، وہ مجھ سے پڑھوا رہے ہیں. یہ ہے ہماری سوسائٹی کے بہت سارے بچوں کی کہانی، اس کا ڈائلیما. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی بچے سے پوچھیں کہ بیٹا یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا، اس کا کیا مقصد ہے، کیا یہ کام آئے گا لائف میں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اور بچہ کہے کہ بھائی یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتہ. تو ریلیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اس سچویشن، اگر ایسی سچویشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرز نے اپنا کام نہیں کیا یا پیرنٹس نے اپنا کام نہیں کیا. اگر یہ سچویشن ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ریلیٹ کیسے کریں گے؟ بچے کی آبزرویشنس، بچے کے ایکسپیرینسز، بچے کے کویسچنس، بچے کے کنسرنس، ان سے ریلیٹ کریں کانٹینٹ کو. یعنی اگر کسی بچے کو سائیکل چلانے کا شوق ہے تو آپ کو فزکس جو ہے وہ سائیکل سے جوڑ کے دکھانی چاہیے. اگر کسی بچے کو سوئمنگ کا ایکسپیرینس ملا ہے تو آپ فزکس اور میتھس کو سوئمنگ کے اندر دکھائیے اسے. یا کرکٹ کا شوق ہے تو میتھمیٹکس میں انٹرسٹ اس کا نہیں ہے لیکن کرکٹ میں ہے تو کرکٹ کے اندر سے میتھمیٹکس کو برآمد کر کے دکھائیے. اس کے لیے ٹیچرز کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، یا جو لوگ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے. پھر بچے کے اندر سینس آف اچیومنٹ پیدا کیجیے کہ جو کام اس نے کیا ہے، جو اس سے ٹھیک ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، اس کی ریئلائزیشن کیجیے. میں بہت سے پیرنٹس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچے میں کیا کوالٹیز ہیں اور آپ کے بچے نے کیا اچھی چیزیں کی ہیں. تو پہلے تو بہت سے لوگ، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مطلب ان کے بچے میں بھی کوئی اچھی بات ہے. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچتے ہیں، پھر کچھ چیزیں لکھتے ہیں، اور پھر میں ان سے کہتا ہوں نہیں، آپ سوچیں کہ آپ کے بچے میں کیا اس نے اچھی کوالٹیز ہیں. تو جب وہ لکھ لیتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے بچے کو یہ بتائی ہیں؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتائی ہیں. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو یہ لسٹ جو آپ نے بنائی ہے یہ بچے کو دیجئے، اور پھر بچے سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہے. آپ بچے سے پوچھئے کہ یہ پرچہ جو میں نے بنایا ہے آپ کے خیال میں یہ کس کے بارے میں ہوگا. اگر بچے کو یہ یقین ہی نہ آئے کہ اس کے بارے میں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہ دعویٰ جو ہے جھوٹ ہے، آپ نے اس کو نہیں بتایا ہے. اگر آپ نے بتایا بھی تھا تو اسے یقین نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری ایکٹیویٹی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلا سوال، آپ کے بچے میں کیا کوالٹیز ہیں؟ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہی ہوں آپ کے بچے میں کیا کوالٹیز ہیں. اچھا، یاد کرنے پہ بہت زور لگا کہ کچھ یاد آیا اور آپ نے لکھا، اور پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ نے اپنے بچے کو یہ بتایا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں نے بتایا ہے. تو پھر اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ پرچہ بچے کو دیجیے اور پوچھئے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اپنے اندر نظر آتی ہے. اگر وہ یہ یقینی نہ آئے اسے، وہ کہے کہ ہاں یہ تو پتہ نہیں کسی کے بارے میں لکھا ہوگا آپ نے، میرے اندر تو یہ ان میں سے کچھ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسے کچھ نہیں، مطلب یہ جو کوالٹیز ہیں، یعنی تم کوآپریٹو ہو، تم لونگ ہو، تم محبت کرتے ہو، تم خدمت کرتے ہو، تم دوسروں کا بھلا چاہتے ہو، تم ایک اچھی سوچ رکھتے ہو، تم ذہین ہو، جو بھی تمہارے اندر خیر ہے وہ آپ نے اس کو کبھی بتائی ہے، اس کا اظہار کیا ہے، اس پہ شکر ادا کیا ہے، یا اس سے جو کام صحیح ہوا ہے اس کی نشاندہی کی ہے، جو کام اچھا ہوا ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے. پھر ایک اور چیز جو موٹیویشن میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایفرٹ کو آؤٹ کم پہ فوقیت دیں. یعنی کاوش کو، کوشش کو نتیجے پر فوقیت دیں، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ کام کیسا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس کے لیے جو کوشش کی ہے اس کو سراہیں. یعنی بہت سے لوگوں کے ذہن میں نا یہ چل رہا ہوتا ہے میرے بچے نے کیا کیا ہے اور کیسا کیا ہے اور کتنا کیا ہے.
ٹھیک ہے، کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے. اس کی بجائے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کیسا لگا ہے جب اس نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کو اچھا لگا، اسے مزہ آیا، اس نے کوشش کی. کوشش کو محسوس کیجئے، نتیجے کو چھوڑ دیجئے. آپ کے بچے نے بہت ایفرٹ کی اور اس کو وہ یاد نہیں ہو سکا یا اس نے وہ کام نہیں کر سکا، تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. آپ کہیں کوئی بات نہیں، بالکل بھی اس میں مجھے یہ خوشی ہے کہ تم نے کوشش کی، اور کوئی بات نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم نے کوشش تو کی ہے. تو اصل میں ایک پرابلم یہ ہوا ہے. ایک اور سوال میں سوچنے کے لیے آپ کو دوں گا، کیا آپ کے بچے کسی ایسے کھیل میں حصہ لے سکتے ہیں جس میں جیتنے کی امید نہ ہو؟ جیسے ہی اس کھیل میں ہاتھ ڈالا تو پتہ لگا کہ یہ تو ہم ہار جائیں گے، تو کیا پھر بھی آپ کا بچہ اس کو کھیلنا چاہے گا یا بیچ میں سے چھوڑ کے نکل آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو جیسے ہی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نہیں اس میں جیت سکتا، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور وہ جد و جہد نہیں کرنا چاہتا، وہ جیتنے پر اصرار کرتا ہے، بلکہ جیتنے کو اپنا حق سمجھتا ہے. ہار اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے رزلٹ کو اہمیت دینے کے نتیجے میں. جب ہم فائنل آؤٹ کم کو ویلیو دیتے ہیں تو ایفرٹس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہمیں ایفرٹس کو اہمیت دینی ہے، ہمیں انٹینٹ کو سلامت رکھنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ لوگ مطلب کوشش کر رہے ہیں، بس یہ رزلٹ اہم ہے، فائنل رزلٹ اہم ہے، کوشش اہم نہیں ہے، نیت اہم نہیں ہے. یہ جیسے لاشعوری طور پر اس کی طرف توجہ گئی ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. جو بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہے نا، اس کے اندر اس بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تم نے غلط کیا ہے یا تم سے نہیں ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ایفرٹ کی ہے اور اس کو کیسا لگا جب تم کر رہے تھے، تو مزہ آیا اس میں، اچھا لگا، کیا فیل کر رہے تھے، یہ ڈسکس کیجئے. ایک اور چیز یہ کہ جب وہ کوئی کام کریں تو ان کے کام کو اور ان کی ایفرٹس کو نوٹس کیجئے. مطلب بہت سے بچے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام دیکھا جائے، تو وہ اپنے بڑوں کے پاس لاتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے، لیکن ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ مطلب بہت آسان ہے نا، کام دیکھے بغیر واو کہہ دینا، کام دیکھے بغیر گڈ کہہ دینا. گڈ کہنے کے لیے اور واو کہنے کے لیے اور زبردست کہنے کے لیے اور بہت اچھا کہنے کے لیے کام کو سمجھنا، دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ نے دیکھے بغیر بھی ویری گڈ، ایکسیلنٹ، واو، گریٹ، اس کے کرنے میں تو کوئی مشاہدہ چاہیے ہی نہیں. مشاہدہ تو اس وقت چاہیے کہ جب آپ اس کو دیکھیں. آپ اپنے بچے کو بھلے ایکسیلنٹ نہ کہیں، گڈ نہ کہیں، گریٹ نہ کہیں، اسٹار نہ دیں، آپ صرف اس کے پورے کام کو، اس کی ڈیٹیل کو نوٹس کریں اور اس کی پوری ایفرٹ کو، جیسے آپ پورے کام کو دیکھیں، اس پورے کام کو پڑھیں. میں آپ کو اب تو خیر میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں پرسنل ایک چھوٹی سی مجھے یاد آئی، میں شیئر کرتا ہوں. بچوں نے جب لکھنا بھی نہیں سیکھا ہوتا تو وہ کچھ اسکربلنگ کرتے ہیں نا. وہ بہت چھوٹے بچے، 1-1.5 سال کا بچہ، پیپر کے اوپر اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کچھ بنائے، کچھ اپنے مکوڑے بناتا ہے. تو جب بچے کچھ بنا کر لاتے تھے تو میں اس کے کاغذ میں جب ہاتھ میں لیتا تھا تو میں پہلی کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ مقام تلاش کروں جہاں سے یہ شروع ہوا ہوگا نا، اس نے کہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا اس پوری اسکریبل کا. اور پھر اس کو میں انگلی رکھ کے اس کو میں ریڈ کرتا تھا. اور ریڈ کیسے کرتا تھا کہ میں ایک ساؤنڈ ویو پروڈیوس کرتا تھا. مطلب جیسے ساؤنڈ میں انٹونیشنز ہوتے ہیں نا، یعنی آواز نکالتا تھا. اور جیسے جیسے وہ اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ویسے میری انٹونیشن یا جیسے آواز میں نا اتار چڑھاؤ، تبدیلی. اتنا مزہ آتا تھا. بچوں کو لگتا تھا کہ وہ جو بھی پیپر پہ بنائیں گے اس کو مطلب بابا جو ہیں وہ ریڈ کریں گے. اور اتنا ان کے لیے سیٹسفائنگ ہوتا تھا، کیونکہ ایکچولی میں کرتا کیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ تسلی ہو کہ ان کی کوششوں کو
کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی محسوس کر رہا ہے اس کو، اصل میں انہیں نا اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی ان کی تعریفیں کرے، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ دکھانے کے لیے کام نہ کیا جائے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کام کو دیکھنے والے بہرحال موجود رہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کے اندر کام کو کرنے کا شوق ان کا ذاتی نوعیت کا ہو، یہ کام کرنا چاہیں، اور یہ کام اس لیے نہیں کریں کہ یہ دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن ان کے کام کے دیکھنے والے موجود ہیں تو ان کو کام کا لطف ان کو اور مطلب ان کا بڑھے گا، تو ان کی کاوشوں کو سراہا جائے۔ تو پھر اسی طرح مطلب ایک اور چیز یہ ہے کہ بھائی اپنے بچے کو دعا دیجئے، کھل کے دعا دیجئے، دعا دینے میں کنجوسی نہیں کیا کریں، اور جو کام وہ کر رہے ہیں یا آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس کا شکریہ کیجئے کہ بھئی آپ نے مجھے دکھایا، آپ نے مجھے بتایا۔ کسی بچے کے کام کو اگر وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا تو زبردستی دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ بچوں کا شوق کیسے ختم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان کی پرائیویسی کو، ان کی جو اپنی سینس آف ایتھارٹی ہے اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے، اس نے یاد کر لی ایک صورت، لیکن اب چونکہ آپ بڑے ہیں تو لازم ہے اس پر کہ جب آپ اس سے کہیں کہ یہ سناؤ تو اس پہ فرض ہے کہ مجھے سنائے۔ اللہ نے تو اس پہ ایسی کوئی چیز فرض نہیں کی ہے، تو آپ کیوں اس پہ فرض کر رہے ہیں؟ آپ اس سے کہیں کہ بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے سنائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، اگر آپ کا دل چاہے تو۔ یہ جب اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اتنی رسپیکٹ مجھے دے رہے ہیں کہ مجھ سے وہ چیز سننا چاہتے ہیں لیکن مجھ پہ لازم نہیں کیا ہے اور مجھے آپشن دیا ہے کہ اچھا اگر آپ چاہیں تو سنائیں، تو وہ اتنی رسپیکٹ اور اتنے ٹرسٹ اور اتنی محبت کو وہ بھی نہیں ٹھکرائے گا، وہ پھر سناتا ہے، وہ پھر شیئر کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ادھر آؤ یہ سناؤ، ادھر آؤ وہ بتاؤ، تو یہ جو طریقہ کار ہے نا بچوں کو ہینڈل کرنے کا، اس میں بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ مطلب میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی مجلس میں بڑے بیٹھے ہوں اور کسی کو کسی سے نام پوچھنا ہو تو کیا کریں گے؟ آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ سلام کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ میرا نام یہ ہے، مجھے یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ توقع کریں گے کہ شاید دوسرا بھی جواب میں ایسا ہی عمل کرے گا اور وہ اپنا نام بتائے گا۔ اور پھر اگر آپ کو مزید تفصیل پوچھنی ہو کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو آپ بھی اس کو بھی ایسے کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں اور میرا تعلق فلاں شعبے سے ہے، فلاں پیشے سے ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں، اور پھر آپ رکیں گے اور انتظار کریں گے کہ شاید اس کے جواب میں دوسرا بھی ایسا ہی عمل کرے۔ لیکن اگر اسی مجلس میں بچے ہوں اور ان سے متعلق یہ بات جاننی ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ ادھر آؤ، کیا نام ہے تمہارا، کس کے بیٹے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، اچھا جاؤ۔ اچھا وہ جو بچہ ہے وہ کیا آپ کا ملازم ہے یا آپ کا غلام ہے؟ اور آپ چونکہ بڑے ہیں تو آپ کو ہر بچے پر یہ حق حاصل ہے کہ اس کو آتے جاتے کو روک کے، جیسے ہوتا ہے نا راستے میں وہ ٹریفک پولیس ہوتی ہے تو کسی کے بھی لائسنس کو چیک کر لیتی ہے نا، اور ٹریفک پولیس والا ہے، اس نے روکا، اس نے کہا بھی ادھر آؤ، لائسنس دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، پیپرز دکھاؤ، تو آپ کو کیا یہ حق پہنچتا ہے؟ تو اچھا جس بچے کو آپ نے روک کے پوچھا آپ نام بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، اور سنا ہے تم نے حفظ کیا ہے، چلو مجھے یہ سناؤ۔ وہ ایک صاحب ملے، انہوں نے پتہ لگا بچے جو ہیں وہ عربی سیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اچھا عربی میں یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ۔ ایک تو امتحان لینے کا خبت سوار ہے بچوں سے، تو کیا ہم نے بچے سے یہ پوچھا کہ بیٹا میرے ساتھ ایک بیماری ہے، مجھے جو بھی بچہ نظر آتا ہے مجھے اس کے ساتھ سوالات کرنے، اس کا امتحان لینے، اس کی ذہانت کو جج کرنے، اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے، اپنے دماغ کے اندر اس کو اچھا یا برا ڈکلیئر کرنے کی ایک بیماری مجھے لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس بیماری سے مجبور ہوں، آپ سامنے آ گئے تو آپ کا نام اور آپ کی بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھ کے ہی رہوں گا، ویسے نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ کیا ہم نے اس کو مطلب اس طرح کی کوئی اجازت لی ہے؟ اتنا عام ہے یہ مسئلہ، اتنا عام ہے یہ مسئلہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے سے کہیں کہ بیٹا میرا دل چاہ رہا ہے آپ کا نام پوچھنے کا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ اس طرح کسی بچے سے پوچھئے، ساری زندگی وہ آپ کو رسپیکٹ دے گا، ساری زندگی اسے یاد رہے گا کہ یہ ایک انکل تھے جنہوں نے مجھ سے میرا نام میری اجازت سے جاننا چاہا تھا، جنہوں نے مجھ سے ایک صورت میری اجازت اور میرے پسند سے مجھ سے سننی چاہی تھی، مجھے بالکل جیسے ایسے نہیں کیا تھا کہ جیسے مجھ پہ حاکم ہیں،
ٹھیک ہے نا. یہ جو ویلیو ہے نا بچوں کو آپ کس طرح دیتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. جیسے کوئی بچہ جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، یہ لے کر آؤ، وہ کرو. بھیا آپ اس سے پوچھئے کہ کیا آپ مجھے یہ لا دیں گے، کیا آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں. آپ ایسے پوچھئے، وہ پھر بھی کریں گے، وہ انہیں مزہ آئے گا، وہ خوش ہوتے ہیں. جو انہیں رسپیکٹ دیتا ہے اس کے لیے تو بہت کچھ، جو انہیں رسپیکٹ نہیں دیتا اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جو انہیں رسپیکٹ دے گا اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. یہ تو آپ میں بتا دوں تو یہ اولیاء کی سطح پہ ہوتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ اولاد کو اولیاء سمجھیے، خاص طور پہ جب تک وہ نابالغ ہیں. ٹھیک ہے، زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اولیاء کو بگاڑنے والے کام مت کیجیے. تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. میں نے موٹیویشن کے اوپر کچھ باتیں کی، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. تو بس میں نے جو بات شروع میں رکھی تھی وہ ذہن میں رہے کہ موٹیویشن جب ہم بچوں کو کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں. اور اگر ہم موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ نقصان پیدا کرتا ہے. کس طرح کا نقصان، وہ میں نے اس کی تفصیل رکھی. تو اپنے لیے کیا کرنا ہے، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے. اور ہماری اصل ضرورت موٹیویشن نہیں ہے، ہماری اصل ضرورت شعور ہے، ایمان ہے، علم نافع ہے. ہماری اصل ضرورت جو ہے نا علم نافع اور ایمان ہے. یہ اگر ہمیں یقین اور علم نافع میسر آ جائے تو بس ٹھیک ہے. جس کام کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، تو جس کام پر آپ یقین رکھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ اچھا کام ہے، کرنے کا کام ہے. تو کوئی نہ بھی مانے، کوئی نہیں بھی قبول کرے، رزلٹ نہ بھی آئے تو بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. جی اب کویسچنس کا موقع ہے. ساجد صاحب بتائیے. کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور ایک جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے جسے ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، اور مطلب ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام ہو نہیں پا رہا. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، دعا کی جائے اور دوبارہ سے اس کو دیکھا جائے کہ کام کیوں شروع کیا تھا، اور ریویو کیا جائے. کہیں غلطی کر رہے ہیں، فیڈ بیک لیا جائے، کیا کہاں غلطی ہو رہی ہے یا کیا معاملات ہیں، اس کو جائزہ لیا جائے، کسی سے فیڈ بیک لیا جائے، دعا کی جائے، کام کیوں شروع کیا تھا اس کو ریوزٹ کیا جائے. یہ 2-3 چیزیں کرنے کی ہیں. جی شیراز صاحب بتائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا کویشچن بچوں کے ریوارڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ فار ایگزامپل جو ایسے ریوارڈز ہیں جو ڈسکلوز نہ ہو بچوں کے ساتھ، مطلب پیرنٹس نے وہ آپس میں ڈیسائیڈ کی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارا بچہ ایک سرٹن مائل سٹون اچیو کرتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اس کو ریوارڈ ملے گا یا مطلب کوئی اس کو گفٹ ملے گا، تو کیا ایسا ریوارڈ دینا ٹھیک ہے؟ جس سینس میں ریوارڈ کو غلط سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ کسی کام کو کروانے کے لیے ریوارڈ آفر کریں. آپ پہلے سے بتائیں کہ اگر آپ نے یہ اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، تو وہ جو فلاں چیز ہے اس چیز کی وجہ سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہے پرابلم. لیکن آپ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ دیں، بس وہ ریوارڈ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہ مفید ہو، اچھی چیز ہو. اور پھر اس کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑھائے بغیر اس کو چیزوں کو دیجیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے. کویشچن یہ ہے کہ جو میرا 6 سال کا بچہ آپ نے بات کی نا کہ وہ انٹائٹلڈ فیل کرتا ہے، وہ ہارنا نہیں چاہتے نا کچھ بچے، تو کچھ مسٹیکس ہم سے یہ ہوئی ہیں کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کو ہم نے مطلب جتوانا کچھ گیمز میں، مطلب فٹ بال کھیل رہا تو انٹینشنلی اس کو جتوا دینا. تو اب اس میں یہ ہیبٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ریورس ہو جائے، لیکن اگر اس کے لیے کچھ ٹپس دے دیں. دیکھیں، ایک یہ فطری بات ہے کہ بچہ ہارنا نہیں چاہتا، بچہ جیتنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جیتنے کو جب ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور ہم کسی کام کو کروانے کے لیے بس یہ کہتے ہیں کہ آپ جیتو گے، آپ جیت جاؤ، جیتو گے، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. یہ جیتو گے سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کی بجائے جو اسپرٹ آف پارٹیسپیشن ہے اور جو اسپرٹ آف اسٹرگل ہے اس کو ریئلائز کروانا چاہیے، خود اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. اب جیسے ایک ریس ہے، بالفرض دوڑنے کا ایک مقابلہ ہے،
اس میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے فنیشنگ لائن پہ کون پہنچتا ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان فنیشنگ لائن پر پہنچنے کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور نبھاتا ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ فلاں بندہ فنیشنگ لائن پہ سب سے پہلے پہنچا ہے، اس کے بعد فلاں بندہ پہنچا ہے، اور اگر اس ریس میں 40 بچے تھے تو جو آخری بچہ ہے جو ابھی تک فنیشنگ لائن پہ نہیں پہنچا ہے وہ ریس چھوڑ نہیں رہا اس وجہ سے کہ میں آخری ہوں، بلکہ وہ بھی اپنا ایفرٹ کر رہا ہے اور سب سے آخر میں وہ بھی فنیشنگ لائن پہ پہنچا، کیونکہ اس نے جو گول بنایا۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر 40 بچے ایک ریس میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کا اصل گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فنیشنگ لائن پہ پہنچنا ہے۔ اور یہ ایک دوسری بات ہے کہ پہلے کون پہنچے گا یا آگے نکلنے، دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ تمہیں سب سے پہلے پہنچنا ہے یا آگے نکلنا ہے، یہ اس کی جائز صورت یہ ہے کہ آپ باہر سے اس کے اندر یہ جذبہ نہ ڈالیں، اندر سے اس کے اندر اگر یہ خواہش ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ نیچرل ہے، آئے گی، وہ آگے بھی آئے گا، وہ تیز بھی بھاگے گا، وہ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ نے جو گول انٹروڈیوس کرنا ہے، اگر 30 بچے یا 20 بچے یا گھر میں بہن بھائی ہیں 4 بچے رننگ کر رہے ہیں تو کون جیتے گا، کون پہلے بھاگے گا، جب آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو جو پہلا بچہ جب فنیشنگ لائن پہ پہنچ جاتا ہے تو باقی 3 بچے کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا تو بیکار ہے بھاگنا، ہم تو بالکل فیلئر ہیں، ہم تو بالکل ہی نالائق اور بیکار ہیں۔ وہ تو اسی سٹیج پر اپنے آپ کو اس ریس سے ہی اپنے آپ کو باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ریس صرف ایک ہی اچھی ہے جس میں انسان واقعی اپنی دونوں ٹانگوں کے ساتھ زمین پہ دوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ریس ہے جس کو ہم کیریئر کی ریس کہتے ہیں، جس کو ہم میٹیریلزم کی ریس کہتے ہیں، وہ سب ریسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ جو بچے فزیکلی کھیل رہے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ کھیل رہے ہیں اپنا۔ اب اگر بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور فٹ بال میں اس نے دیکھا ہے کہ دوسری ٹیم نے، اب بچے جب فٹ بال کھیلتے ہیں تو باقاعدہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر دفعہ فٹ بال گراؤنڈ ہو اور 11 کھلاڑی ہوں دونوں طرف، ہو سکتا ہے کسی کے پاس 5 ہوں، دوسرے کے پاس بھی 5 ہیں، 5 بچے دونوں طرف ہیں اور چھوٹے سے اپنے گھر کے کسی جگہ پہ کھیل رہے ہیں۔ اگر دوسری ٹیم نے زیادہ گولز کر دیے ہیں اور ان کے گولز کم ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارنے والے ہیں، پھر بھی یہ اپنے گیم کو آخری لمحے تک اپنی بہترین ایفرٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ہے کھیل کا تعلیمی مقصد۔ لیکن کھیل جس طرح کی تربیت اس بچے کی کر سکتا ہے، ہم اس سارے امکان کو، اس ساری اپرچونٹی کو زیرو کر دیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ دیکھیں کون جیتے گا تو انڈرسٹوڈ ہے، جب آپ فٹ بال کا میچ کر رہے ہیں انڈرسٹوڈ ہے، آپ نے گول کرنے ہیں، آپ نے زیادہ گول کرنے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن جب اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، ہائی لائٹ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ بھئی ہمیں اپنا پرسنل بیسٹ دینا ہے اور ہمیں جو ڈیوریشن پوری، یعنی جب تک میچ چل رہا ہے ہم اپنی پوری ایفرٹ کریں گے، اور اصل مزہ اسی بات کا ہے، اصل سیلیبریشن اسی بات کی ہے، اصل ایکنالجمنٹ اور اصل اپریسیشن اسی بات کی ہے کہ آپ آخری ٹائم تک کھڑے رہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی ریس ایسی ہو جس میں 30 بچے بھاگے تھے اور وہ جو آخری بچہ ہے جو فنیشنگ لائن پہ ابھی تک نہیں پہنچا اور بہت دور تھا، اس نے اپنا دوڑنا چھوڑا نہیں اور یہ دوڑتا رہا اور فائنلی یہ بچہ بھی 20 منٹس کے بعد یا پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد فنیشنگ لائن پہ پہنچ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں ان 30 بچوں میں سب سے زیادہ حوصلہ، سب سے زیادہ ہمت، سب سے زیادہ ڈٹرمنیشن اس بچے کے اندر ہے جس نے دوڑنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے دوسرے بچوں کو وجہ نہیں بنایا، بلکہ دوڑنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنے اندر اس نے اپنی ایک جذبہ، اور irrespective of what everyone has achieved or done، میں نے یہ کرنا تھا، میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کروں گا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بچوں کے اندر پیدا کیجیے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ جو ہار اور جیت اور فرسٹ اور سیکنڈ کے چکر سے بلند ہو جائیں، اس بات کو نہ بولیں نہ سوچیں، یہ نیچرلی اس کے دل میں آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو اپنے اندر نہیں ڈالیں اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات، ایسی چیزیں بچوں سے بیٹھ کے ڈسکس کیجئے کہ ہم نے یہ کام کیا، یا آپ بتائیے ہم نے ایک دفعہ ایک میچ کھیلا،
ہم جیتے تو نہیں تھے، ہم تو ہارے تھے، لیکن ہمیں مزہ بہت آیا تھا، ہم نے اس میں ایفرٹ بہت کی تھی، اس میں یا کوئی اس طرح کی بات ڈسکس کیجئے کہ اس میں یہ جو ایفرٹ ہے، ایفرٹ کا اپنا جو مزہ ہے اور اس کا جو سرور ہے، اس کا جو سکون ہے، اس سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کو فیل کیجئے اور اس کو ایکسپریس کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ I started working for carbon neutrality which is جو کہ بڑے معنی میں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے، کہ میری موٹیویشنس میں خیر کا عنصر تھا، بٹ لیکن اس میں پیسے بنانے کا بھی عنصر زیادہ تھا، اور اب وہ ہل گیا، اور میں پھر سے ثابت قدم کیسے رہوں اپنے مقصد پہ۔ اگر آپ ایک ایسا کام الحمدللہ کر رہے ہیں جس کا ایک مقصد ہے، جو ایک میننگ فل کام ہے، جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، جو کسی بھی لیول پر ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے سوسائٹی میں، تو اگر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں تو اس کام کا جو شکر ہے، اس کام کی جو ویلیو ہے، اس کو بار بار اپنے آپ سے، یہ ایک انسان کا انٹرنل ڈائلاگ اور اپنے اندر جو ایک سیلف ریفلیکشن ہے، اس کے ذریعے اس کو اور اس کا شکر ادا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خیر پیدا کرے۔ یہ ایک ایڈیشنل بات ہے کہ اس کام میں اللہ نے آپ کی روزی روٹی بھی لکھ دی ہے، الحمدللہ آپ ایک اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں اس میں آپ کی ارننگ، آپ کا پیسہ کمانا بھی اس کے ساتھ ہے، تو ٹھیک ہے وہ رہے، اور انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ ایک تو میرا کام ایسا ہے جو واقعی ایک کاز ہے اور ایک اچھا مقصد ہے اور ایک میننگ فل کام ہے، پلس اللہ نے ایک مجھ پہ احسان یہ کیا کہ اسی کام میں میری جو ارننگ بھی اسی کام میں کر دی، مجھے کمانے کے لیے الگ سے کچھ کام نہیں کرنا، ایک ہی کام میں میری دونوں نیڈز پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن کسی بڑے کاز کے لیے اسٹرائیو کرنا، یہ میرے لیے بڑے سعادت اور یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اور ٹھیک ہے میں پیسہ بھی کما رہا ہوں، یہ بھی ایک میری ضرورت ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ کاز سے اٹیچمنٹ کا ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے مانیٹری بینیفٹ کو جو کہ اس کاز سے ڈیٹیچ ہونے میں مل سکتا ہے، اس کو ریفیوز کرتے ہیں اور اس کاز کے ساتھ اپنی جو اٹیچمنٹ ہے اس کو پروف کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک موقع ملا، مجھے فلاں جگہ بھی جا سکتا تھا، فلاں کام بھی کر سکتا تھا، فلاں کام کے کرنے میں زیادہ پیسے تھے، لیکن یہ جو میری سینس آف سیٹسفیکشن اس جگہ پر مجھے اس کام سے مل رہی ہے، وہ کم پیسوں میں بھی میرے لیے زیادہ سیٹسفائنگ ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ اس کی ایک سمجھ لیں کہ اس پہ بلکہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا اظہار کسی سے نہ کرے، اپنے دل میں اس پہ شکر ادا کرے کہ بھئی ٹھیک ہے میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں، کمانے کو تو اور بھی چیزیں ہیں، یہی ٹائم کمانے میں لگا سکتا ہوں، اور زیادہ اس سے ارننگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو کام ہے، اس کام کا ایک کاز ہے، ایک پرپس ہے، ایک میننگ فلنس ہے، اور اس کے لیے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کو اپنے ساتھ ٹائم لگاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر پروفیشنل کی ایک اورینٹیشن وہ ہے جو مارکیٹ فورسز کرتی ہے، اور ہر پروفیشنل کی ایک اورینٹیشن وہ ہے جو اسے خود اپنی آئیڈیالوجی، اپنے اصولوں، اپنے علم، اپنے شعور کی بیسس پہ خود کرنی ہے۔ سوسائٹی آپ کی اورینٹیشن یا مارکیٹ فورسز یا سسٹم آپ کی اورینٹیشن ایک ہی طرح کرے گا۔ تمہارے ایک منٹ کی ایک ویلیو ہے، اور وہ ویلیو پیسوں میں ڈیفائن ہوتی ہے، تو تم اس کام میں کیوں لگے ہوئے ہو، تم فلاں کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کو ریزسٹ کرنا اور اس کو اپنی ٹرمز پر دیکھنا، یہ بہت اہم بات ہے کہ کوئی بھی پروفیشنل کیا وہ صرف ایک ارننگ اینیمل یا ارننگ مشین ہے، یا اس کا جو سینس آف آئمنس ہے اس میں ارننگ کیپیسٹی مائنر حیثیت رکھتی ہے، اور کسی میننگ فل کاز کی اسٹرگل ایک میجر فیکٹر رکھتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی یہ جو سینس آف آئمنس ہے نا، سینس آف سیلف جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ اس کے اپنے ہونے کا ایک بامانی ایک تسکین اور ایک احساس کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے ایک کام لے رہا ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے ساتھ ایک مستقل کانورسیشنز کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے جن کے لیے پیسے سے زیادہ اہم دوسری چیزیں۔ ادروائز تو یہ سوسائٹی اور یہ سسٹم تو بالکل ایک الگ طرح سے انسان کی اورینٹیشن کرتا ہے، تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اس کو سوچیے گا۔ میرا ایک کویسچن ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کو لالچ اور خوف سے بچائیں،
تو جب ہم بچوں سے کچھ کام کہتے ہیں اور بچہ مسلسل اس کو ڈیلے کر رہا ہے، 10 سے 11 سال کا بچہ، تو اس کے بعد رات اکثر شام کو کوئی پلان ہوتا ہے کہ آج کے سارے کام ڈن ہوں گے، مطلب اپنے بھی اور بچوں کے بھی، تو باہر جائیں گے، کچھ گھوم کے آئیں گے۔ تو جب اگر بچے اپنے کام ڈن نہیں کرتے تو کیا ان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پلان کینسل ہے اب، کیونکہ آپ نے اپنی کہنے کے مطابق اپنے کام ڈن نہیں کیے؟ اصل میں جو کام آپ اس سے چاہ رہی ہیں، آپ نے اس کام کو ضروری کیوں کیا ہے؟ کیا وہ واقعی ضروری ہے؟ کیا وہ واقعی اہم ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ واقعی اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے تو کیا وہ اس پہ کنونسڈ ہے؟ کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بڑا ضروری کام ہے، بڑا اہم کام ہے، وہ خود یہ سمجھتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ اہم ہے یا نہیں ہے، یہ اماں کہتی رہتی ہیں کہ یہ ضروری ہے اس لیے کر رہا ہوں؟ یعنی کیا وہ پرسنلی کنونسڈ ہے؟ دوسری بات۔ تیسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ ہم شام میں یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، جو بھی آپ کر رہے ہیں نا، اس کے اندر ایک سینس آف پرپس ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک مطلب کسی بچے کو تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی بچے کو کھیلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی بچے کو باہر نکلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہر بچے کو، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تم نے اگر یہ نہیں کیا تو تمہارا پانی بند کر دیں گے، تمہارا کھانا بند کر دیں گے، تمہارا گھومنا بند کر دیں گے، تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جو چیز ہم شام میں اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے روٹین میں جو چیزیں ہیں وہ کتنی میننگ فل ہیں، کتنی اہم ہیں۔ جو کچھ بھی ہم خود کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم اس سے چاہ رہے ہیں، اس کو ہمیں خود ہی ریویو کرنا چاہیے کہ وہ کتنا ٹھیک عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے، کتنا ضروری عمل ہے۔ فیملی ٹائم ملنا چاہیے، بچے کو آپ کی محبت ملنی چاہیے، بچے کو کھیلنے کا ٹائم ملنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ جو کام کرتے ہیں نا کہ اچھا تم نے یہ ہوم ورک نہیں کیا تو کھیل بند، فلاں چیز نہیں کی تو یہ بند وہ بند، یہ ایک بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ بچے کی، اس میں کھیل بہت اہم ہے، ساری چیزیں اہم ہیں، آپ سے تعلق، آپ کی محبت، سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو دیکھیے گا اسے، کبھی کبھی ہم بچوں سے ایسی چیزیں ان پہ فرض کر دیتے ہیں جو خدا نے ان پہ فرض نہیں کی ہیں، اور ہم اتنی زیادہ اس پہ زور آزمائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے سہولت کا موقع دیجیے، یعنی ایک سہولت کا معاملہ اس کے ساتھ کیجیے، آسانی کا معاملہ کیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھیں جیسے والدین ہیں وہ بعض فیصلے بچوں کے لیے اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہیں، لیکن اس وقت بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ کیریئر کے ہوں یا زندگی کے کسی بھی کوئی بھی میٹر ہو، ان کا والدین کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنی دور کی سوچ نہیں رکھتے، اور پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر ان کو اینڈ پہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں پلیز گائیڈ کریں۔ اس میں والدین کی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کے بچے خود سے فیصلے کر سکیں، اس قابل بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے، خود سے کر سکے، اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہو کہ وہ اپنی لائف کے بڑے سے بڑے فیصلے خود سے کر سکتا ہو، یہ اس کے اندر کانفیڈنس ہو، لیکن وہ آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا نہ چاہے، یہ آپ کا اور اس کا تعلق ہو۔ ابھی پرابلم یہ ہوا ہے بہت سے پیرنٹس کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ اگر خود سے فیصلہ کرے گا تو غلط کرے گا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ اسے کرنا ہے، یہ ملک کا فیصلہ کرنا ہے، پرائم منسٹر کے بہاف پہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ کے بہاف پہ کرنا ہے، یا اپنی لائف کا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنی لائف کا۔ پھر میں کہتا ہوں اگر اپنی لائف کا فیصلہ اسے کرنا ہے اور اپنی لائف کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی ایبلٹی ہی پیدا نہیں ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے، نہ اس کی کوئی اسکل ہے، نہ اس کے پاس شعور ہے، علم ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت آپ نے اس کے اندر پیدا ہی نہیں کی ہے، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خود کرے گا تو غلط کرے گا۔ تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنے بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو بڑے فیصلوں کا وقت آئے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود سے کرنے کی بھی اس کو ایک حد تک، یعنی ظاہر، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ایکسپیرینس، میچیورٹی، وزڈم ابھی وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ ناتجربہ کار ہے۔ اسی وجہ سے
پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر یہ کانفیڈنس بھی ہو اور یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے، لیکن وہ اپنی زندگی کا کوئی بھی بڑا فیصلہ والدین کے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے۔ یہ دو باتیں ہونی چاہیے۔ ابھی پرابلم کیا ہے؟ ابھی جو بہت سے کیسز میں دیکھتا ہوں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں کو چھوڑیے چھوٹے فیصلے کرنے کی بھی صلاحیت اور کانفیڈنس سے محروم ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی کے فیصلے کبھی کرنے ہی نہیں دیے گئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے بچے اگر وہ اپنی زندگی میں خود سے تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت یا کانفیڈنس یا شعور نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو زندگی کے بڑے فیصلوں میں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو انوالو کریں، ان سے مشورہ لیں۔ تو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچے اپنے والدین کے علاوہ سب سے مشورہ کر لیں گے، والدین سے مشورہ کرنا نہیں چاہتے، وہ والدین کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ ڈبل ایشوز ہیں۔ اگر آپ کا بچہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا اور آپ سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہتا، ڈبل ایشو ہے نا یہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ فیصلہ کرنے کی ریزنیبل ایبلٹی اس کے اندر موجود ہو، کانفیڈنس اور شعور بھی موجود ہو، یٹ وہ آپ سے مشورہ کرنا بھی ضروری سمجھے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ ابھی خود سے فیصلہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے اور آپ سے مشورہ لینا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلق کو اس کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، اگر سچویشن یہ ہے کہ تم خود جو فیصلہ کر رہے ہو وہ تو بالکل غلط کر رہے ہو، ہم سے مشورہ تم لینا نہیں چاہتے، تو کیا آپ زبردستی کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کب تک کریں گی زبردستی؟ اب تو زندگی ایسی گزرے گی، آپ کتنا کھینچے تانی کریں گی؟ آپ کو اگر اس سے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اس کا دل جیتنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے۔ آپ اپنے بچے کو بجائے اس کے کہ اوور رول کریں، آپ کہیں کہ تم نے غلط فیصلہ کیا، تم نہیں کر سکتے، مجھ سے لو، میرے مشورے کے بغیر نہیں کرو گے، آپ اس کو کہیے کہ بیٹا آپ مجھ سے ڈسکس کیجئے، ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں، آپ بتائیے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، آپ اسے کانفیڈنس دیجئے۔ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا، ہم پچھلے 25 سال سے ہمارا ادارہ اسی چیز پہ فوکس کر رہا ہے کہ اولاد سے تعلق کیسے بنائیں، گھر کا ماحول کیسے بنائیں، والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اس کے اوپر ہمارے الحمدللہ بہت سارے لیکچرز ہیں، اس کو دیکھیے گا۔ اپنے بچوں سے تعلق کیسے بہتر بنائیں، بلکہ ڈیسیشن میکنگ کے اوپر ہمارا تفصیلی لیکچر موجود ہے، اور بچے سے اگر تعلق خراب ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے، بچے بڑے ہو گئے ہیں تعلق خراب ہے کیسے بہتر کیا جائے۔ اب اس کا بھی میں طریقہ آپ کو بتاؤں، آپ اسے سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ کیا تمہاری اماں تمہاری بات سنتی ہیں، تمہیں جب تم ان سے کچھ بات کرتے ہو تو بیچ میں تمہاری بات انٹرپٹ تو نہیں کرتی، تمہیں آرام سے تحمل سے سنتی ہیں، خوش ہو کے سنتی ہیں، صبر کے ساتھ سنتی ہیں، اطمینان کے ساتھ سنتی ہیں، تمہاری پوری بات سننے کے بعد تمہیں سمجھتی ہیں، تمہیں دعا دیتی ہیں، تم سے نا امید تو نہیں ہیں، تمہاری والدہ تم سے خوش نظر آتی ہیں۔ اگر یہ سوال اس سے کیا جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو پہلے مرحلے پر ان سوالوں کے جوابات درست کیجیے۔ آپ اپنے بچے کو دعا دیجیے، اپنے بچے کو پیار کیجیے۔ دیکھیے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کا بچہ جہاں بھی پہنچ جائے گا آپ کی دعاؤں کی زد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور کوئی بھی بچہ اپنے والدین کی دعاؤں کی زد میں رہتا ہے، یعنی بچے کو والدین کی دعاؤں کی خیر مل کے رہتی ہے، کچھ نہ کچھ خیر۔ آپ چاہتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر آپ کے بچے کی زندگی میں کوئی خیر پیدا ہو، آپ ابھی فوری طور پہ اپنے بچے کو دعا دیجئے، آپ کے بچے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خیر پیدا ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، تو دعا دیجئے، اس کو سننا شروع کیجئے، اس کو سمجھنا شروع کیجئے۔ اگر وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ آپ اس کے فیصلے خود کریں گے تو آپ بتائیے کہ نہیں، یہ فیصلے آپ ہی کیجئے، اس کو یہ حوصلہ دیجئے، اور آپ اس کے ساتھ صرف انوالو ہوں، آپ مشورہ دیجئے، بیٹھ کے ڈسکس کیجئے۔ جب وہ سہولت محسوس کرے گا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈسکس کرے گا، اور آپ کے مشورے سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کے ساتھ جب اس کی بانڈنگ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، تو وہ آپ کے مشورے سے اپنے فیصلے کیا کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنائے بغیر
ان کی زندگی میں موجود رہنا ہے. یعنی جب تک ہم زندہ ہیں ہماری اولاد ہم سے مشورہ لینا چاہے, ہم سے دعا لینا چاہے, ہمیں اپنی زندگی میں انوالو کرنا چاہے, اپنے بڑے فیصلوں میں ہم سے مشورہ لینا چاہے, لیکن ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, وہ ہماری محتاج نہ ہو. مطلب سمجھ آ رہی بات؟ مطلب اپنے بچوں کو یہ حوصلہ دیجئے کہ نہیں تم انشاءاللہ خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہو, یہ حوصلہ دیجئے. میرا کوشچن یہ ہے کہ انکریجمنٹ اور پریز کے درمیان میں فرق کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں. جی میرا جی بیٹا بہت آلموسٹ اچھا. 6 سال کا ہے، تو جی جی میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے کام کو دیکھوں، انکریج کروں، اس کو بتاؤں کہ آپ ذہین ہیں یا اس طرح سے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ سیلف اسٹیم سے بڑھ کے اوور کانفیڈینس کی طرف زیادہ جانا شروع ہو گیا، یا وہ ایک انٹائٹلمنٹ اور وہ چیز کہ اسے اپنی تعریف سننے کی عادت ہو گئی ہے. تو مجھے یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیسے انکریج کریں وداؤٹ پریزنگ اینڈ وداؤٹ ٹھیک ہے. لیڈنگ them ٹو بہت لائک اچھا arrogance or something. بہت اچھا بہت اچھا. دیکھیے پریز جنرل ہوتا ہے اور انکریجمنٹ اسپیسیفک ہوتی ہے. اس کے اندر جو بھی کوالٹی یا جو بھی اس کے کام میں جو بھی اچھی چیز آپ کو نظر آئی ہے آپ اسے اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ یعنی جتنا اسپیسیفائی کریں گے اتنا بہتر ہوگا، اور وہ اس کے اندر ایک مزید ایک سینس آف اچیومنٹ بھی پیدا کرے گا، اور اس کو مزید آگے بہتر بنانے کی اس میں خواہش بھی پیدا ہوگی. اس کے ساتھ جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم انکریجمنٹ بھی ایسے کریں کہ انسان کا شکر ادا کرنے کا دل چاہے، اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے، اس نے اس کوالٹی کو استعمال کیا، الحمدللہ وہ یہ فلاں چیز اچھی کر رہا ہے، اس کو یہ خیال اچھا آیا ہے، اس نے ایفرٹ کی ہے. مثال کے طور پر آپ ایفرٹ کو آپ کہیں گے کہ ہاں تم نے ایفرٹ کی تھی اور دیکھو الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا، یا تم نے یہ کام اچھا کیا ہے، تو آپ اسپیسیفک چیز کو کریں گے. ٹھیک ہے. اور انکریجمنٹ کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک بھی ایک چیز ہے جو جب کسی بچے کے اندر اپنے کام کو یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ارج پیدا ہوتی ہے تو وہ فیڈ بیک کے لیے ریسیپٹیو ہوتا ہے. لیکن جب پریز کرتے ہیں ہم تو جنرل پریز جو ہے وہ فیڈ بیک خاص طور پہ مطلب وہ فیڈ بیک کے لیے اوپننس ختم کر دیتا ہے. ایک جنرل قسم کا پریز مطلب انسان کو لگتا ہے کہ بھئی اس کے اندر تو کوئی یعنی اگر آپ کہیں نا کہ اس طرح سے کرنے سے یہ اس کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے یہ اسپیسیفک فارم کی جتنا کوالٹیٹیو یعنی جتنا اسپیسیفک انکریجمنٹ ہوگا اتنی فیڈ بیک کے لیے اوپننس بھی پیدا ہوگی. اور اگر انکریجمنٹ کے ساتھ شکر گزاری کا ایلیمنٹ مطلب اس میں یہ کیا جائے کہ بھئی کبر پیدا نہیں ہو بلکہ شکر گزاری پیدا ہو. اگر میں بہت آسان سا ایک اصول بتاؤں، جنرل نہیں اسپیسیفک، اور کبر نہیں پیدا ہو بلکہ شکر گزاری پیدا ہو. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ اللہ نے توفیق دی کہ یہ چیز ہوئی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پر بھئی یہ سوال بہت اچھا ہے آپ کا، آپ نے بچے سے کہا کہ بھئی یہ سوال بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ مجھے یہ سوال اچھا لگا، آپ نے اس پہ سوچا، الحمدللہ. تو یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں. بالکل. میں اپنے بیٹے کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ماشاءاللہ 16 سال کا ہے، وہ بھی میٹرک کی تیاری کر رہا ہے. ماشاءاللہ وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے سب بچوں میں ماشاءاللہ بہت خدمت گزار، بہت ہی انتہائی کیئرنگ، لونگ، اور باقی بھی فٹ بال کھیلنے میں یا اور بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت آگے ہوتا ہے ہر جگہ پہ. لیکن پڑھائی میں اس کا بالکل بھی دل نہیں لگتا. وہ اکثر مجھے بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماما یہ میرا میٹرک کرنا بہت ضروری ہے، کیا ہو جائے گا اگر میں نہیں کروں گا میٹرک تو. لیکن اب کیا کریں، اسے کیسے گائیڈ کیا جائے؟ دیکھیے ایک پہلے یہ سمجھیے کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا، یہ صرف جاب مارکیٹ کے لیے تیار کر رہا تھا، صرف اور صرف جاب مارکیٹ کے لیے تیار کر رہا تھا. اچھا بیٹا بننے یا اچھا شوہر بننے یا اچھا انسان بننے یا اللہ کا اچھا بندہ بننے میں یہ ایجوکیشن سسٹم ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا. اور آخرت میں کامیابی کے لیے تو اس ایجوکیشن سسٹم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، دعویٰ بھی نہیں کیا. اچھا پچھلے 10-15 سال سے دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور آ رہی ہیں، اب کیا سینیریو پیدا ہوا ہے؟ اب اس وقت 2026 شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ ایجوکیشن سسٹم جو
8 سے 10 سال پہلے تک جاب مارکیٹ کے لیے تیار کر رہا تھا، اب تو یہ جاب مارکیٹ کے لیے بھی تیار نہیں کر پا رہا۔ یعنی اب جو آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے کے بعد ہمارا اکنامک فیوچر اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے سیف ہو جائے گا؟ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ذرا اس کو چیک کیجئے گا۔ کیا دنیا میں کوئی سمجھدار آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہمیں اکنامک سکسیس دلا سکتا ہے؟ میری بات معاشی کامیابی، یعنی اس ایجوکیشن سسٹم کا واحد آبجیکٹو جو ابھی تک چل رہا تھا یہ صرف کمانے کے قابل بنانے کی ادھوری ناکام کوششیں کرتا رہا ہے، کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی 2025 میں جس شکل میں دنیا اس وقت موجود ہے اور فیوچر کی جو اس وقت پریڈکشنز ہیں اس کے بارے میں تو یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تعلیمی نظام معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ تعلیمی نظام فیملی فیوچر کو سیکیور کرنے میں مدد کرے گا کیا؟ اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے دنیا میں طلاقیں ختم ہو جائیں گی، میاں بیوی بہت خوش رہنے لگیں گے، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، فیملی فیوچر اچھا ہوگا، نفسیاتی صحت اچھی ہوگی، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی، سوسائٹی، ایسے کوئی آبجیکٹو اس ایجوکیشن سسٹم نے کبھی بھی نہیں بنایا، مطلب کم از کم جدید دنیا میں نہیں بنایا۔ پہلے تو بنائے تھے، پچھلے 100-150 سال سے تو یہ پارٹ آف ایجوکیشن آبجیکٹو نہیں ہے۔ اس وقت ایجوکیشن سسٹم کا واحد آبجیکٹو تھا کہ اکنامک فیوچر کو سیکیور کیا جائے، بلکہ اکنامک فیوچر کا بھی طریقہ اس نے یہ دیا تھا کہ اچھی جاب ملے، جاب سیکر بنا رہا ہے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم تو انٹرپرینور بھی نہیں بنا رہا، یہ ایجوکیشن سسٹم تو سینس آف بزنس بھی پیدا نہیں کر رہا، یہ ایجوکیشن سسٹم صرف اور صرف جاب سیکر پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بزنس مین بنے تو یہ ایجوکیشن سسٹم اس میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ ایجوکیشن سسٹم اس کے اندر کمانے کی امنگ پیدا کرتا ہے اور جاب سیکر بناتا ہے اسے، اچھی کارپوریٹ جاب اس کو شاید مل جائے۔ لیکن آنے والے ٹائم میں ابھی جو اس وقت دنیا 2025-2026 میں جو شکل اختیار کر چکی ہے، کیا کارپوریٹ جابز اس طرح اویلیبل ہوں گی، اور کیا یہ ایجوکیشن سسٹم فیوچر کی اکنامک دنیا میں اس کی کوئی مدد کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اپنے بچے کو یہ چیز اس پہ کیوں فرض کر رہی ہیں جو خدا نے بھی اس پہ فرض نہیں کیا، اور اب تو مطلب ابلیس بھی اس کی ضرورت کو نہیں محسوس کر رہا، تو ہم کیوں اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں سوچنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ ایجوکیشن سسٹم اب دے گا کیا؟ یہ تو بہت اہم کویسچن ہے، بہت بڑا کویسچن ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچے کا کانفیڈنس، آپ اپنے بچے کی کریٹیوٹی، آپ اپنے بچے کی سینس آف سیلف ورتھ، آپ اپنے بچے سے جو آپ کا تعلق ہے، ان سب کو اس تعلیمی نظام کے چکر میں قربان نہ کر دیجئے جو بچے کی معاشی مستقبل کی بھی کوئی ضمانت نہیں لے رہا۔ آپ اس سے اپنا تعلق اس امتحان کے چکر میں خراب مت کیجئے گا۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ آسانی فرمائے۔ میرے 2 بچیاں ہیں، ایک 7 سال کی ہے اور ایک 5 سال کی ہے۔ تو جو چھوٹی والی وہ تھوڑی سی کرینکی ہے، میری کروائی ہوئی چیز ہے کہ اس کو تعریف کی تھوڑی عادت ہو گئی ہے، تعریف کے بغیر وہ کام کرنا پسند نہیں کر رہی ہوتی، لیکن مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے موٹیویٹ کرنے کا، تو میں اس کو کس طرح ڈیل کروں؟ بچے کو اس طرح نہ کہیں کہ وہ کرینکی ہوتا ہے، اس طرح مطلب اگر آپ کے بچے نے اپنے بارے میں یہ جملہ سنا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور باقی آپ بچے کو پیار دیجئے، بچے کو گلے لگائیے، بچے کو اس کی ایموشنل نیڈز ہیں ان کو پورا کیجئے۔ یہ جو تعریف ہے نا، یہ فیل گڈ فیکٹر ہے کہ اپنے بارے میں کوئی اچھا کامنٹ، لیکن اصل میں بات بچے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو توجہ ملے، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی جائیں، اس کے ساتھ کھیلا جائے، اس کو گلے لگایا جائے، اس کو پیار کیا جائے، اس کو سنا جائے، اس پہ اعتماد کیا جائے، اس کو وقت دیا جائے۔ تو یہ کام کیجئے، اور جو آپ کی سچویشن میں ممکن ہے بس آپ اتنا کیجئے۔ مطلب آپ یہ اصل میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈگری والے پروگرامز کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ غور و فکر اور تدبر ہے۔ آپ اپنے سوالات لکھا کریں، ایک نوٹ بک بنائیے، اپنے سوالات لکھیے، پھر ان سوالات پہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
ان سوالوں کے جواب میں علم نافع عطا کرے. یہ 2 کام شروع کیجئے. پھر جتنا وقت اجازت دیتا ہے کوئی اچھی کتاب پڑھنے کی، کوئی اچھی چیز سننے کی، وہ جتنا آپ کے پاس موقع ہے اتنا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کو حکمت عطا کرے. میں ابھی اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں، ٹائم خاصا ہو گیا، اور آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے آج کے اس پروگرام سے حاصل کیا ہے، اللہ کرے کہ اس میں جو بھی خیر ہے اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، خیر کے کاموں کے لیے ہمارے اندر جذبہ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور ہم اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپانے کی سعادت ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے متعلقین کو بھی. تو آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.